جھاڑ تو ہو گئے، ظاہر سی بات ہے، آپ نے فرمایا لگے تو لگ گئے، وہ جھاڑ ہو گئے، کلمہ ادا کی اور جھاڑ آپ نے تیار کر دیا۔ جنت کی کھیتی دنیا میں انسان کو تیار کرنا، جتنے چاہے وہ درخت لگا لیں۔ اسی طرح جنت کے ایک درخت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہا، یہ جو ہے روایت مسند احمد کی آپ نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام طوبہ ہے، اور یہ جنت کے جو ہے اتنا سایہ دار جو ہے درخت ہے کہ اس کا سایہ بہت لمبی مسافت 100 سال تک چلتا ہے۔ دوسری کی روایت میں آپ نے فرمایا کہا، طوبہ درخت کے پھلوں کے خوشوں سے اہل جنت کے کپڑے تیار ہوں گے۔ وہ جھاڑ، اس کو جو پھل لگتا ہے، اس پھل کو فرشتے نکال کے اس سے ایک کلاتھ، ایک کپڑا بنائیں گے جس سے جنتیوں کے کپڑے سلے جائیں گے۔ دنیا میں بھی الگ الگ کپڑے ہوتے ہیں نا، جوٹ ہوتا ہے جو جھاڑ پر لگتا ہے، سلک ہوتا ہے جو کیڑے پیدا کرتے ہیں نا، الگ الگ ہوتا ہے، کاٹن ہوتا ہے جو جھاڑ پہ لگتا ہے، تو اس سے کپڑوں کی حیثیت پتہ چلتی ہے۔ یہ ایک جھاڑ ہوگا طوبہ، جس سے جنتیوں کے جو ہے کپڑے جو کیا ہیں۔ زیتون کے تعلق سے، زیتون بھی جو جنت جو ہے، جنت کا جو ایک درخت ہے۔ اسی طرح جو ہے جنت کے پھل، جنت کے پھلوں کے تعلق سے تذکرہ آتا ہے جو حدیث کے اندر ملتا ہے، اور قرآن کی جو بہرحال آیتوں میں بھی یہ ملتا ہے، جس میں سے سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 اور آیت نمبر اس کے 27 سے 33 میں اللہ نے فرمایا، جنت کے پھل اہل جنت کے لیے وافر مقدار میں ہوں گے، کبھی کم نہیں ہوں گے، وافر مقدار میں، جتنا چاہا۔ اب پھلوں کا تو یہ معاملہ ہے کہ انسان بیمار ہو تو ہی کھانے کو ملتے ہیں، قیمت کے اعتبار سے وافر مقدار میں ہوں گے۔ جنت میں ہر موسم میں ہر پھل ملے گا، انتظار بھی نہیں کرنا ہے۔ ابھی تو میرے پاس پیسہ ہے جیب میں لیکن پھل نہیں ملتا ہے، کیا کریں گے؟ ہر موسم ملیں گا۔ جنت کے پھل جو ہے حاصل کرنے کے لیے اجازت نہیں لینی پڑیں گی کہ اس کو کہ مجھے چاہیے۔ دنیا میں کوئی پھل دیکھے ہوئے تو خالی دیکھتے گزر جانا پڑتا ہے آپ کو، کہ تو بغیر اجازت کے کھا نہیں سکتے آپ، اجازت نہیں لینی پڑیں گی۔ جنت کے پھلوں کا ذخیرہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت کے پھل جو ہے گلنے سڑنے سے محفوظ رہیں گے، اور کیلا بھی جو ہے اور بیری، یہ جنت کے پھلوں میں سے پھل ہے، نہ سڑ رہے ہیں، نہ موسم کی ضرورت ہے، جتنا چاہو کھاؤ، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہوتی ہے؟ بہت سے لوگ اپنے زندگی کے واقعے سناتے ہوں کہ ہم چھوٹے تھے، کھیت میں جا کے توڑ کے لاتے تھے، یہ پکڑ کے مارتا تھا، وہ پکڑ کے کرتا تھا، انہوں نے ایسا کیا۔ بہت مشکل ہے، جنت میں کوئی مارے گا نہیں، کوئی اجازت نہیں، جس کے چاہے جتنا چاہے لے لے آپ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں جنت کے تعلق سے، جنت کی کھجور جو ہے اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مٹکے کے برابر بڑی ہوں گی، دودھ سے زیادہ سفید ہوں گی، اور شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی۔ اور آگے فرمایا مکھن سے زیادہ نرم ہوں گی، مکھن ہوتا ہے نا، بٹر کتنا نرم ہوتا ہے، اس سے زیادہ نرم ہوں گی۔ یہ کھجور کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جنت کے پھل، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنت کے پھل کا ایک خوشہ اتنا بڑا ہوگا کہ صحابہ کی ایک جماعت کو اگر دے دیا جائے تو آپ نے فرمایا تم اے صحابہ کی جماعت اگر اسے کھاؤ تو قیامت تک کھاتے رہو گے بھی تو ختم نہیں ہوگا، ایک خوشہ صرف۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ جنت کا اگر ایک خوشہ دنیا میں لا دیا جائے اور ساری مخلوق بھی کھاتی رہی دنیا کی، تب بھی وہ ختم نہیں ہونے والا، اتنا زیادہ، اتنا بڑا، اتنا عمدہ ہے اندر کی، اتنا عمدہ، ٹھیک۔ اور یہ چیز محال نہیں سمجھنا۔ دنیا کے اندر بھی کئی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے زمزم کو رکھا ہے نا، زمزم ہزاروں سالوں سے چشمہ بہہ رہا ہے، کروڑوں میں لوگ روز پانی پیتا ہے، پھر بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا اگر مثال دیکھنا اس نعمت کا، تو دنیا میں بھی ایک نعمت اللہ نے ایسی رکھی ہے جو ہزاروں سال سے لازوال بہہ رہی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس میں آج تک کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی، ارے یار کیسا ہوتا ہوں، تو زمزم کو لے لیجیے، دنیا میں ہی سمجھ لیجیے آپ، 6000 سال سے تو بہہ رہا ہے وہ چشمہ، کروڑوں لوگ لیتے ہیں لیکن آج تک کم نہیں پڑا۔ جب دنیا میں اللہ دے سکتا ہے ایسی لازوال نعمت، آخرت میں کتنی اٹھا کے رکھیں گے اس نے۔ اسی طرح جنت کی اب نہروں کی طرف آتے ہیں ہم، کہ جنت میں میٹھے پانی کی خوشبودار، جو کہ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت 15 میں اللہ نے فرمایا، جنت میں جو ہے میٹھے پانی، خوشبودار ذائقے والے دودھ، ہوتا ہے نا دودھ بھی دنیا میں فلیور والا آتا ہے، ہر کوئی نہیں پی سکتا ہے لیکن طاقت پیسہ لگتا ہے اس کے، تو ذائقے دار دودھ والی نہریں، لذیذ شراب والی نہریں، اور اسی طرح جو ہے شفاف شہد کی نہریں، شفاف، کیونکہ شہد میں کئی موم آ جاتا ہے، مری مکھی آ جاتی ہے، شفاف کلین ایک دم، کوئی مشکل نہیں، کوئی دھوکہ نہیں دے رہا آپ کو اس کے اندر، شفاف شہد کی نہریں بہتی ہوں گی، اور جنتی لوگ جو ہے اس کا جو ہے مزہ اٹھائیں گے، اس کا ذائقہ لیں گے اور اسے ہمیشہ پیتے رہیں گے، کبھی اس سے دل اچاٹ نہیں ہوں گا۔ آپ کو 2-4 دن کوئی ایک جوس دے دیا تھا، آپ بولتے یار جزاک اللہ، اگر چینج ہو تو زیادہ اچھا ہے، کوئی جسم نہیں پی سکتے آپ، وہاں ہمیشہ پئیں گے اور کبھی اس میں اکتاہٹ، بوریت محسوس نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو ہے جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، جس کا پانی آپ وسلم فرماتے ہیں دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا رہنے والا ہے۔ جنت کی ایک نہر ہے جس کا جو ہے دودھ، جو کوثر کہتے ہیں، ان اعطیناک الکوثر، جو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو عطا کی کوثر، وہ یہ ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے اہل جنت جو ہے، آپ نے جامع ترمذی کی روایت ہے، اہل جنت حسب خواہ جنت کی نہروں کو چھوٹی چھوٹی کیریاں بنا کر اپنی جنتوں میں لا لیں گے، بڑی بڑی نہریں بہتی رہیں گی، جنتی جب چاہیں گا اس میں سے ایک سیکشن نکالیں گا اور اپنی جنت کے اندر لے لیں گا۔
اپنے گھر کے اندر لے لیں گا جب چاہے، ہے نا. یہاں کتنی مشکل ہے، ایک صرف پانی کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے. ایک پانی کا نل جا رہا، اس کے لیے اپلیکیشن دینا پڑتا، پھر ایک گڑھا کھودنا پڑتا، پھر محنت مشقت کرنا پڑتا، اس کے بعد بھی کبھی آتا نہیں بیچارہ. وہاں نہریں بہہ رہی ہیں، اتنی بہہ رہی ہے کہ دن اور رات بہہ رہی ہے. اور جنتی اپنے گھروں پر جب چاہیں گے کاٹیں گے اور چھوٹی چھوٹی نہروں کو اندر لے لیں گے. جس کو جو نہر چاہیے ہوں گی اپنے گھر میں لے جائیں گا، کوئی انہیں پوچھنے والا اور نہ نہر کم ہونے والی ہوں گی. یاد رکھیں. اسی طرح اہل جنت کا کھانا اور پینا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا، کہا جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے مہمان نوازی کے طور پر مچھلی کا کلیجہ دیا جائے گا، پہلا کھانا. دوسرا کھانا آپ نے فرمایا اور کہا بیل کا گوشت دیا جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلا پینے کا چیز جو ہے سلسبیل نامی ایک جو ہے مشروب ہوگا. سلسبیل ایک سمجھو پینے کی ایک چیز ہوگی، مشروب ہوگا. یہ فرسٹ ویلکم کٹ جس کو بولیں گے، آتے جو ہوتا نا ویلکم کٹ جو دیا جائے گا جنتیوں کو، یہ 3 کھانے ان کو دیے جائیں گے. نام دنیا کے ہیں، بنے ہوئے وہاں. یاد رکھیے، تو کبھی بھی ہم تصور نہیں کر سکتے ٹیسٹ کیسا ہوگا اس کا. بہرحال ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں، یہ متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اہل جنت جو کھانا کھائیں گے تو ان کی ایک روٹی جو ہے دنیا کے برابر قیمت کی یا دنیا کے برابر سائز میں ہوں گی. بہرحال دونوں باتیں ہو سکتی ہیں اس میں. ایک روٹی کی کاسٹ جو ہے دنیا کے برابر ہوں گی، یا ایک روٹی دنیا کے برابر سائز کی جو وہ کھائیں گے. اسی طرح یہ جو ہے سورہ مطففین کے اندر سورہ نمبر 83 آیت نمبر 22 سے 27 میں اللہ نے کہا جنتی اعلیٰ ترین مشروب تسنیم صرف اللہ کے مقرب بندوں کو دیا ہے. تسنیم ایک جوس ہوگا جو اللہ اسپیشل تیار کریں گا خاص بندوں کو، سب کو نہیں ملنے والا ہے. اللہ سے دعا کرے جس کو چاہیے کہ اللہ ہمیں عطا کرے، خاص ہے اسپیشل. عام جو ملے گا وہ یہ ہے کہ جنت میں خالص صاف شفاف شراب جس کو رحیق کہتے ہیں وہ تمام جنتیوں کو ملیں گے، وہ سب کے لیے. لیکن جو پہلا والا مشروب ہے تسنیم اسپیشل بنا ہوا رہے گا، اسپیشل کیٹیگری کے کچھ لوگوں کو صرف دیا جائے گا، اور باقی رحیق سب کو ملے گا. اسی طرح جو ہے رحیق پینے کے بعد جنتی کے منہ میں جو ہے مشک سے زیادہ بہترین ذائقہ آئیں گا اور خوشبو اس سے نکلیں گی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اہل جنت جو ہے ان کے پاس دعوتوں کا سلسلہ کنٹینیو چلتا رہے گا. سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 62 میں اللہ نے فرمایا وہاں سلسلہ ختم نہیں ہوگا، بس دعوتوں کا سلسلہ چالو ہے. اسی طرح جو ہے جنت میں ہر شخص جو ہے وہ جو ہے 100 آدمی کے برابر کھانا کھائیں گا. اب اتنی نعمتیں اللہ دے دے اور اگر بھوک نہ ہو تو کیا کریں گا؟ تو اللہ بھوک بھی دیں گا. 100 آدمیوں کے برابر ایک انسان کھانا کھائیں گا. حالانکہ یاد رکھیے اس کو ضرورت نہیں ہوگی کھانے کی، بات ہمیشہ یاد رکھیے، پھر بھی اللہ دیں گا اتنا کہ کھاؤ، نعمتیں ہماری. اور کھانے کے لیے جو ہے وہ 100 آدمیوں کے برابر کھائیں گا. اور اہل جنت جب کھائیں گے تو 2 طریقوں سے ان کا کھانا ہضم ہوگا. ایک پسینے کے ذریعے جو پہلے بخاری کی روایت آ چکی ہے، دوسرا وہ صرف ایک ڈکار لیں گے اور کھانا ہضم، پھر نیا کھانا چالو. ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی کھائیں گے. ڈکار اور صرف پسینہ اس کو ختم کر دیں گا اور پھر وہ جو اگلا کھانا کھائیں گے. اسی طرح اہل جنت کا لباس و زیور انشاءاللہ ہم اپنے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں. کیا پہنیں گے، کہاں رہیں گے، کیسے رہیں گے، کیسے گھر ہوں گے، کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے، اور کیسے درخت ہوں گے، کیا باغات ہوں گے، اور کیا پہنیں گے. آئیے اس کی طرف آتے ہیں تو انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اہل جنت جو ہے آپ فرماتے ہیں، اور قرآن کے اندر بہت سارے جیسے کہ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ نے فرمایا اہل جنت باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کا سبز لباس پہنیں گے. اور آگے فرمایا اہل جنت کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے. یہاں مرد بھی پہنیں گے اور عورتیں بھی پہنیں گی جنت میں کنگن. ٹھیک. تو کیا فرمایا کہ باریک ریشم دنیا میں مرد نہیں پہن سکتے، مومن یاد رکھے. ریشم اور سونا حرام مومنوں پر، عورت پہن سکتی ہے، مرد نہیں. لیکن جنت میں ریشم پہنیں گے. اطلس اور دیبا یہ فائن سلک ہوتا ہے. سلک کی ایک اعلیٰ قسم ہوتی ہے جس کے اندر سونے اور چاندی کے تار ڈالے جاتے ہیں، سو کہتے ہیں اطلس. تو اس کے ان کے لباس بنے ہوں گے جو کہ گرین کلر کے سبز رنگ کے ہوں گے، خوبصورت ایک دم بہترین، وہ پہنیں گے. اسی طرح جو ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت 23 میں اللہ نے فرمایا خالص ریشمی کپڑوں کا لباس، خالص سونے کے زیورات، خالص موتیوں کے زیورات اور موتی جڑے سونے کے زیورات بھی اہل جنت استعمال کریں گے. اور ان زیورات کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل جنت کو جو کنگن دیا جائے گا، اگر اسے کنگن کی تھوڑی سی روشنی، ایک جھلک دنیا میں اللہ بتا دے تو سورج ویسے ہی پھیکا پڑ جائے گا جیسے سورج کے سامنے تارے پھیکے پڑ جاتے ہیں. سورج نکلا تو تارے کیسے دکھتے نہیں ہیں نا آنکھوں کو، حالانکہ چمکتے رہتے ہیں وہ کنٹینیو، دکھتے نہیں روشنی کے. تو کہا اگر اہل جنت کا ایک کنگن ایسا دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے ہلا دیا جائے تو ایسی روشنی ہے اس کی، تو خالص سونا ہے کہ جس سے اتنی روشنی ہوگی کہ سورج بھی ویسی دکھیں گے ایسا ستارے ہوتے ختم ہو جائیں گے اس کی روشنی.
اتنے اعلیٰ ہوں گے، اتنے قیمتی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اہل جنت کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا، یاد رکھیے، کبھی اولڈ نہیں ہوگا، کبھی دھونے کی ضرورت نہیں، کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے جنتیوں کے پہنائے گئے کنگن اتنے چمکدار ہوں گے کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائیں گے، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہا، جنتیوں کے زیورات میں استعمال ہونے والا ایک موتی دنیا اور ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ جنتیوں کے زیورات میں جو موتی استعمال ہوں گے تو ایک صرف پرل، ایک موتی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ مہنگا ہے۔ اندازہ لگائیے کیسی عظیم نعمت والی جنت اللہ دے رہا ہے صرف دنیا کی چند روز کی زندگی پہ اعمال کرنے۔ اسی طرح اہل جنت کی مجلسیں ہوں گی نا، دنیا میں جیسے ہم بیٹھتے کرتے ہیں، وہاں بھی مجلسیں جمیں گی، وہاں تو کوئی کام کاج جیسی مجلسوں کے علاوہ وہاں نہیں ہے، محنت مشقت کام کرنا، بس دوستوں میں نہ نیند ہے، کوئی بات، آرام کی زندگی ایک۔ تو مجلسیں جمیں گی، وہاں بڑی بڑی محفلیں بیٹھیں گی، کیا ہے، کچھ نہیں، بس سوچنا ہے چیز آ جا رہی ہے، اب کرنا نہیں ہے کچھ۔ یہ سب تمام چیزیں صرف دنیا کی تھوڑی زندگی کو محنت اور مشقت میں گزارنے کا بدلہ ہے، سوچنا ہے۔ ان کی مجلسیں اور مسندیں، بیٹھنے کی جگہیں کیسی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں متقیوں کے بارے میں سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 54 اور 55 میں اللہ نے فرمایا، اہل جنت نادر اور نفیس ریشم کے بستروں پر تکیے لگائے اپنے اپنے محلات اور باغات میں جلوہ فروز بیٹھے ہوئے، کوئی باغ میں بیٹھا ہے، کوئی محل میں بیٹھا ہے، کوئی محل کے باہر خیموں میں کے اندر بیٹھا ہے، جہاں چاہے وہ ایک دم ریشم سمجھتے ہیں، ریشم بہت مہنگی چیز ہوتی ہے، ریشم کے ان کے بستر ہوں گے، اس پہ تکیے لگا کے آرام سے ٹیک لے کر بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے اللہ نے فرمایا جو ہے سورہ طور سورہ نمبر 52 اور اس کی آیت نمبر جو 20 میں، جنتی لوگ قطار در قطار آمنے سامنے رکھے ہوئے خوبصورت جو ہے تختوں پر رونق افروز ہوں گے، مطلب محفلیں جمیں گی جنتیوں کی جس میں تخت لگے ہوں گے، اور تخت پر ادھر ادھر دونوں طرف جنتی بیٹھے ہوں گے اور بات چیت کریں گے، اور دنیا کے تذکرے بھی نکلنے والے ہوں، تمہارا کیا چلتا تھا دنیا کے اندر، کیا تھا، کیسی کیسی تم کو تکلیف پہنچی، تم نے کیا کیا عمل کیے، میں ایسا کرتا تھا، اللہ نے مجھے دیکھو ایسا کیا، تذکرے بھی ہوں گے، یاد بھی کریں گے لوگ ایک دوسرے کو، پرانی باتیں بھی نکالیں گے، اور وہ وقت میں حقیقی وقت باتیں نکال کے باتیں کرنے کا۔ یہاں دنیا کے اندر ایک تو چبوترا ملتا ہی نہیں، مسند تو دور کی بات ہے، چبوترا نہیں ملتا بیٹھنے کو، گھر تو چھوٹے تو گھر میں تو بیٹھا کوئی نہیں سکتا، چبوترے جلدی ملتے نہیں، ہر کوئی دھاڑ دھوڑ کر رہا، کوئی چنگم چپکا رہا، کوئی تھوک دیتا، کوئی گرم پانی ڈال دیتا، تو آپ اس کی چبوترے بیٹھیں گے تو ڈسٹرب ہوں گا، صحیح بات ہے۔ مسندیں لگی قطار در قطار، محفلیں جمی ہیں، دنیا محفلیں جمتی ہے نا، ایسے محفلیں وہاں بھی جمیں گی، جنتی چونکہ فارغ ہی ہے، بس کیا کرنا ہے، یہی تو سب ہے، محفلیں جمانا ہے، چلو جنتی کے بعد آج محفل نکال دے، چلو وہاں جمیں گے، آج وہاں جمیں گے، تو قطار در قطار مسندیں لگی ہے، بیٹھیں گے آمنے سامنے اور رونق افروز ہو کے بات چیت چلیں گے ان کی۔ اسی طرح جو ہے سورہ جو ہے صافات کے اللہ نے فرمایا، سورہ نمبر جو ہے 37 آیت نمبر 41 سے 47 میں فرمایا، اہل جنت آمنے سامنے رکھے ہوئے تختوں پر مسند نشین ہوں گے، بیٹھیں گے اور لذت بھرے جو ہے مشروبات سے لطف اندوز ہوں گے، اور وہ پئیں گے بھی کچھ چیزیں بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے، تذکرے نکلیں گے اور پئیں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے، دوسرے کو تذکرے ہوں گے، دنیا کے تذکرے، دنیا کے مصائب اور تکلیفوں کے تذکرے، اور وہ بات چیت کریں گے، لوگوں کو یاد بھی کریں گے دنیا میں، اور جہنمیوں کو بھی یاد کریں گے، کچھ جو ان کے ساتھ لوگ ہوں گے لیکن جنت میں نہیں پہنچ پائیں گے۔ اسی طرح جو ہے اہل جنت کے خادم بھی ہوں گے، کام کاج کرنے والے لوگ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال حدیث میں اور قرآن میں آتا ہے، جیسے کہ سورہ نمبر 86 سورہ دہر آیت 19 میں اللہ نے فرمایا کہا کہ اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھریں گے جو ہمیشہ لڑکپن کی عمر میں رہیں گے، اور تم انہیں اگر دیکھو جب وہ بھاگیں گے، کام جس رفتار سے کریں گے ایسا لگے گا بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ موتی دیکھا آپ نے، اگر مالا ٹوٹ جاتا جب گرتے تو کیسے بکھرتے اسپیڈ سے، تو ایسے لڑکے ہوں گے جن کی عمریں کبھی نہیں بڑھیں گی اور اتنے اسپیڈ سے کام کریں گے کہ جن کی رفتار جیسے موتی ہے۔ ہوتا ہے نا، لوگ اگر کام کو کوئی رکھ بھی لے تو ایک تو اگر جوان بھی رکھے تو بوڑھا ہوتا جاتا تھا، آپ پریشان رہتے، پھر اسپیڈ کا تو سب کا ہی مسئلہ ہے، جو لوگ کام لیتے ہیں ان کو ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے کام والا اسپیڈ سے کام نہیں کر رہا، ان کی رفتار بھی ہوں گی، عمر بھی نہیں بڑھیں گی، اور ایسی رفتار سے نکلیں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے، نہ کہیں ہوں گے جیسے موتی نکلتے ہیں نا ایک دوسرے سے ٹکرا کر فوراً، ویسے کام تیزی سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے خادم ملیں گے۔ جنتی عورتوں کا کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ جنتی عورتوں کا بہت تذکرہ آتا، تفصیل میں آتا ہے، ان کے تذکرے بڑے تفصیلات میں آتے ہیں، تو یہ بات کو عورتیں غور سے سنیں اور ہم لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو ہم سب بدلیں۔ جنتیوں کے تعلق سے آتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر جو 25 میں اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس کے اندر ان کے لیے پاکیزہ زوج ہے اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنتی عورت جو ہے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی خرابیوں سے پاک ہوں گی۔ ظاہری خرابیاں کیا ہو سکتی ہیں، مثلاً حیض اور نفاس۔ باطنی خرابیاں ہو سکتی ہے جلن، حسد، غصہ آنا، سوکنانہ پن، وہ سب ختم ہو جائیں گا، سب فنش، وہ سب ختم، ظاہری اور باطنی تمام وہ سے پاک۔ اسی طرح جو ہے سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت 35 سے 37 میں اللہ فرماتا ہے جنت میں داخل ہونے والی خواتین اللہ تعالیٰ اس کو نئے سرے سے پیدا کریں گا، پھر جنت میں
وہ اگیں گے پھر پیدا ہوں گے، نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے، اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جب وہ اپنے شوہروں سے ملیں گی تب بھی وہ کنواری رہیں گی اور ہمیشہ وہاں کنواری رہیں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہر کی ہم عمر ہوں گی اور جنتی خواتین اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والیاں ہوں گی۔ پورا تفصیلات میں اللہ رب العزت نے سورہ واقعہ کا بھی واقعہ پڑھیے، اس میں بیان کیا ہے، یہ عورتوں کا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح جو ہے جنتی عورت کے حسن جمال کے تعلق سے جو آتا ہے وہ یہ کہ ان کے حسن جمال اتنا ہوگا کہ اس کے اعتبار سے اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جنت کی حوریں بھی اتنی خوبصورت نہیں ہوں گی جتنا جنتی عورت جو ہے وہ خوبصورت، مطلب جو بیوی ہوں گی کسی کی، وہ بنا دی جائیں گی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ رب جو ہے طبرانی کی روایت آپ نے فرمایا کہا، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جب جو ہے جنت میں داخل ہونے والی جو ہے خواتین مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جنت کی حوروں سے افضل ہوں گی، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو جنتی خاتون کے بعد میں آپ نے فرماتے صحیح بخاری کی روایت ہے، خاتون جنت اگر دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے، جنت کی جو عورت کو اللہ پھر بنائے گا، پیدا کریں گا، اگر دنیا میں ایک جھلک دکھا دے، ایک بار جھانک لے، تو آپ فرماتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک روشنی اور خوشبو پھیل جائیں گی۔ دنیا میں یہی تو چاہتی ہے عورتیں، سب سے خوبصورت دکھوں، ہر کوئی میری طرف متوجہ ہو، اتنا خوبصورت بنا دیا جائیں گا اور اتنی خوشبودار اور اتنی خوبصورت کہ مشرق سے لے کر مغرب تک چمک اس کی پھیل جائیں گی اور اس کی خوشبو سے ساری دنیا معطر ہو جائیں گی۔ اتنا کچھ ملنے والا ہے اس دنیا کی زندگی کو صحیح سے گزارنے پر۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جو ہے خاتون جنت کا سر کا دوپٹہ دنیا اور تمام جو اس میں چیزیں اس سے زیادہ قیمتی بنائیں گا اللہ۔ ایک دوپٹہ، ایک دوپٹہ ٹکڑا ہوتا ہے کپڑے کا، پورا کپڑا بھی نہیں ہوتا، اتنا قیمتی ہوگا کہ دنیا اور اس میں جو کچھ اس سے زیادہ مہنگا ہے۔ ہر عورت چاہتی ہے نا سب سے مہنگا لباس پہنے، اس سے مہنگا کچھ نہیں ہو سکتا، اتنی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی اور صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا، جنت میں ہر جنتی کا نکاح دو بنت آدم سے ہوگا، دو بیویاں اس کے کم از کم آدم کی اولاد سے ہوں گی۔ اس طرح فرمایا جنت جو ہے خاتون جنت بیک وقت جو ہے 70 جوڑے پہنیں گی، 70 کلوتھ ڈالیں گی، 70 جوڑے پڑیں گی، اور اس قدر عمدہ اور نفیس وہ کپڑے ہوں گے، اس قسم سے باریک اور اتنے اچھے انداز سے بنائیں گے کہ اس کے بعد بھی ان کے جسم اندر سے نظر آئیں گے، اتنے خوبصورت کپڑے ہوں گے۔ اور جنت کی عورت کو اللہ اتنا خوبصورت بنا دیں گا، آپ نے فرماتے ہیں اتنا خوبصورت کہ جب جنتی اپنے بیوی کو دیکھیں گا تو اس کے ہڈی کے اندر جو غدہ ہوں گا، اس میں جو رگیں ہیں وہ بھی دیکھ پائیں گا، بون میرو بولتے ہیں نا، ہڈی کے اندر جو نسیں ہوتی ہے غدہ، وہ تک اس کا خوبصورتی سے باہر دکھیں گے، ہے نا۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کا رنگ بہت گورا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی وہ کچھ کھا لے تو یہاں نظر آتا ہے، اگر لال چیز کھائے پان وغیرہ تو دکھتا ہے، لوگ بولتے ہیں ہمارے نانی تو اتنے خوبصورت تھے، دادی فلاں تھے، ہمارے امی ایسے تھے، پان کھا لے تو یہ چمکتا تھا، ٹرانسپیرنسی، مطلب اتنے خوبصورت تھے کہ دکھتا تھا کہ یہاں لال کچھ کھایا ہے، ہوتے ہیں لوگ خوبصورت، اتنا خوبصورت اللہ کر دیں گا کہ ہڈی کے اندر کی نسیں دیکھ پائیں گے، اتنی خوبصورتی اللہ بڑھا دیں گا، مطلب بالکل ایک موتی کے جیسا کہ اندر سے باہر تک شفاف انسان دیکھ سکتا ہے، اتنی خوبصورت جو ہے جنتی بہرحال عورتیں اللہ رب العزت جو ہے ان کو بنائیں گا اور پھر سے وہ پیدا ہوں گی۔ اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہا، جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنے مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی جو ہے شوہروں کی بیویاں بنیں گی، وہ بنیں گی ان کی، چونکہ جنتی اگر شوہر ہوں گا تو بشرط یہ ہے اگر ان کا شوہر جنتی ہے تو وہ اپنے شرط سے جو ہے اس کے پاس جائیں گی، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں دوسرے جنتیوں سے نکاح کر دیں گے۔ اگر ان کے شوہر دنیا میں کافر تھے، ایمان والے نہیں تھے، یا کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو پایا تو ان کی شادی دوسرے مومنوں سے ان کے ایمانی لیول کے حساب سے کر دی جائیں گی، جس لیول کا ان کا ایمان ہوگا اس لیول کا ان کو شوہر دیا جائے گا اس کے بدلے۔ اسی طرح جو ہے جن خواتین کے دنیا میں ایک سے زیادہ شوہر رہے ہوں گے، مثلا ایک شوہر سے نکاح ہوا، انتقال ہو گیا، دوسرے سے ہوا انتقال ہو گیا، تیسرے سے ہوا انتقال ہو گیا، ایسی بیویوں کو اللہ آپشن دیں گا کس کے ساتھ رہنا تینوں میں سے، اور وہ اس شوہر کو پسند کریں گی جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے دنیا میں، اس کو آپشن دیا جائے گا، کیونکہ اس کے 3 شوہر رہ چکے، 2 شوہر رہ چکے، 1 شوہر مطلب 1 سے زائد تھے، تو اس کو آپشن ہوگا، وہ جو چاہے سلیکٹ کر سکتی ہے، اور سلیکشن کا کرائٹیریا ہوں گے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، اس لیے اخلاق کی بڑی اسلام میں اہمیت یاد رکھے۔ یہ طبرانی کی روایت تھی۔ اسی طرح جو ہے حوروں کے تعلق سے جو قرآن فرماتا ہے، جو جنت کے تذکروں میں آتا ہے، جس کے اندر سورہ جو ہے رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر جو ہے 56 سے لے کر 59 میں 56 سے لے کر 59 میں اللہ فرماتا ہے، حوریں جنت کی جو ہے دوسری نعمتوں کی طرح جنتی مردوں کے لیے ایک نعمت ہوں گی، بعض حوریں یاقوت اور مرجان کی طرح جو ہے رنگت میں سرخ ہوں گی، لال رنگ کی ہوں گی۔ اسی طرح بے مثال حسن اور جمال کے ساتھ ساتھ حوریں عفت اور جو ہے
حیا کے اندر بے مثال ہوں گی، مطلب بہت عفت اور حیا کے معاملے میں بڑی بے مثال ہوں گی۔ اسی طرح قرآن نے فرمایا نوع انسانی کی جو ہے حوروں کو اس سے پہلے، مطلب ان حوروں کو انسانوں میں سے اور جنوں میں سے کسی نے پہلے دیکھا نہ چھوا ہوگا، ٹھیک، یہ حوریں ہوں گی اور نہ انہیں ہاتھ لگایا ہوگا کبھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے حوریں اس قدر حیادار ہوں گی، اس قدر حیادار ہوں گی کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کو آنکھ اٹھا کر بھی کبھی نہیں دیکھیں گی، اس قدر حیادار ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے حوریں انڈے کے جو ہے نیچے چھپی ہوئی جھلی، انڈا بھی کبھی آپ نے اگر پھوڑا ہوگا تو اس کے انڈے کے ایک کور پہ جھلی کا حصہ چپکا ہوتا ہے، اس میں ایئر رہتی ہے، ہمیشہ خالی رہتا ہے وہ انڈے کا ایک طرف دیکھیے آپ کم ہوتا ہے، اس میں ایک جھلی ہوتی ہے، آپ کبھی دیکھ سکتے ہیں انڈے کے اوپر چپک کے ابل جائے تو نکل کے آتی، اس جھلی کی قدر نرم اور نازک ہوں گی وہ ہو رہے ہیں، اتنی مطلب وہ جھلی آپ نے دیکھی کتنی نرم ہوتی ہے، نازک ہوتی ہے، اس جھلی کی جیسی نرم اور نازک جو ہے وہ ہورے ہوں گی۔ ان کی توچا، ان کا جسم جو بولتے ہیں آج کل ہوتا ہے نا، توچا کے خیال رکھنے کے لیے کیا کیا نہیں کرنا پڑتا ہے، اسکن کیئر کے لیے، وہاں اتنی اللہ رب العزت نے پہلے سے کیئرفلی ان کو بنایا ہے مومنوں کے لیے کہ وہ اتنی نرم و نازک کہ وہ انڈے کی جھلی جو ہے اس جیسی وہ جو ہے بنی ہوں گی، اس کے تذکرے قرآن کے۔ اسی طرح جو ہے جنت جو ہے میں جو سب سے بڑی نعمت مومنوں کو ملنے والی ہے، میں ان دو نعمتوں کی طرف آ رہا ہوں اور اپنی بات کے خاتمے کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ نے جو سب سے بڑی دو نعمتیں جنت میں رکھی، یہ سب نعمتوں کے علاوہ ابھی میں نے جنتوں کے جانوروں کا تذکرہ نہیں کیا، ابھی میں نے جنتوں کی اور بہت سی نعمتیں جو میں کر بھی نہیں سکتا اس تھوڑے سے وقت میں، لہٰذا میں نے ابھی چھوڑ دیا۔ جیسے آپ نے فرمایا بکری جنت کا جانور ہے، بہرحال اور جنت میں انسان کھیتی کرے گا، اس کی کھیتی باڑی ہوں گی اور بھی کئی، بہرحال لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سب کو۔ مسلم کی روایت ہے جنت میں ایک انسان جائیں گا اور کہیں گا اللہ مجھے کھیتی کرنا ہے، اللہ کہے گا کیا ضرورت کیا ہے تجھے، انہیں مجھے کھیتی کرنا ہے، تو خالی ہوں گے رکامے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ کام چاہیے، میں کھیتی کرنا ہے، ٹھیک ہے جاؤ کھیتی باڑی کرو، اور وہ کھیتی باڑی کریں گے، ہل جوتیں گا اور جانور چلائیں گے، سمجھ رہے آپ؟ حالانکہ ضرورت نہیں ہوں گی لیکن کہیں گا، اللہ ہر بات مانے گا، کھیتی کرنا تو کھیتی کرو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اندازہ لگائی تو بہت ہے، لیکن بہرحال وقت نہیں کہ تمام نعمتوں کو رکھو، یہ لا تعداد ان گنت ہے، جو سمجھائے گی اور جو نہیں سمجھ سکتے وہ تبھی چھوڑ دیجیے۔ بہرحال جنت میں جو عظیم دو نعمتیں ملیں گی سب کے علاوہ وہ رکھ رہا ہوں، بس ان دو نعمتوں کو یاد رکھیے، شاید یہ نعمتیں سمجھ جائے تو باقی سب پھیکی پڑ جائیں گی اب جو رکھوں گا۔ پہلی نعمت جو جنتیوں کو ملے گی، جو عظیم نعمت نے فرسٹ ہے، فرسٹ کے مطلب سیکنڈ نمبر کی ہے، اس میں فرسٹ رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوں گا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کپڑے دیں گا، یہ ہوں گا، فلاں ہوں گا، گاڑیاں، جو کچھ ہے وہ سب ایک طرف ہے، اللہ ان سے راضی ہوں گا، یہ دو نعمتوں میں سے جو عظیم ملیں گی اس میں سے پہلی ہے، فرسٹ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائیں گا۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 72 میں یوں فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَذَلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہے جو جنتیوں کو حاصل ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی، الٹیمیٹ سکسیس ہے تمہاری۔ جنت کی نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی دو ہے اس میں ایک ہے اللہ کا ہم سے راضی ہو جانا، اور جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں خود اپنی رضا کی خوشخبری سنائیں گا اور آگاہ کریں گا میں تم سے راضی ہوں، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کریں گا۔ اس طرح سے حدیث کے الفاظ ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری اس کی راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ارشاد فرمائیں گا، اے جنتی لوگوں، بات کریں گا، وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں تیرے جناب میں اور تیری اطاعت میں، بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گا کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے، وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم راضی کیوں نہ ہوں گے، تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا جو اپنی مخلوق میں سے اور کسی کو تو نے عطا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اور کہیں گا تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز نہ عطا کروں؟ وہ کہیں گے، جنتی عرض کریں گے اللہ اس سے زیادہ بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، تو نے سب کچھ ہمیں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گا میں تمہیں اپنی رضامندی سے جو ہے اس کی آگاہی کرتا ہوں، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ میں سب سے بڑی نعمت تمہیں بتا رہا ہوں، میں تم سے اب راضی ہوں اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک تھی۔ اگلی نعمت دیکھیے اللہ کی جو سب سے بڑی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوں گی بہرحال، اور جہنمیوں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہوگا، دونوں ایک ساتھ ہے، جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت، جہنمیوں کے لیے سب سے بڑا عذاب۔ یاد رکھیے ایک ہی نعمت ہے، ایک کے لیے سب سے بڑی نعمت، دوسرے کے لیے سب سے بڑا عذاب۔ بہرحال چونکہ عذاب کا تذکرہ میں آج نہیں کروں گا، جہنم کا بیان میں رکھوں گا اس بات کو۔ اللہ رب العزت جو قرآن فرماتا ہے وہ یہ ہے، جو اللہ رب العزت جو ہے سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 اور اس کی آیت نمبر 22 اور 23 سے فرماتا ہے اور کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو مومنوں کو ملیں گی۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔
سب سے عظیم نعمت جو ابن آدم کو جنت میں حاصل ہوں گی وہ اللہ کا دیدار ہے، اور سب سے بڑے عذاب جس سے جہنم میں گزریں گے وہ اپنے رب کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے، کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ جو جنتیوں کو دیں گا وہ اپنا دیدار ہے، یاد رکھیے، سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑی یاد رکھیے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا جنت میں جنتی لوگ اس قدر واضح طور پر اپنے رب کو دیکھیں گے، دیدار کریں گے، جس طرح 14ویں کے چاند کو تم دنیا میں دیکھتے ہو، جس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشقت محسوس نہیں ہوتی۔ حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے روز ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 14ویں کے چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ کہا بالکل نہیں۔ کہا کیا تم دن میں جب بادل نہ ہو تو کیا سورج کو دیکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہو؟ کہا بالکل نہیں۔ تو عرض کیا نہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر اسی طرح بغیر کسی مشقت کے تم قیامت کے روز اپنے رب کو دیکھو گے۔ یہ سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا کریں گا، اور سب سے بڑا عذاب یہی ہے جہنمیوں کے لیے کہ ان کے رب کو وہ کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ عذاب تو وہ الگ ہی چیز ہے، لیکن جس نے انہیں بنایا اپنے خالق کے دیدار سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے۔ آگے آئیے، اللہ کے رسول فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صہیب رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تمہیں کوئی اور چیز چاہیے مجھ سے؟ وہ عرض کریں گے، یا اللہ کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں آنکھ سے نجات نہیں دلائی؟ پھر اچانک جنتیوں اور اللہ کے درمیان سے پردہ جو تھا وہ ہٹ جائیں گا، وہ ہٹا دیا جائیں گا، پردہ اٹھ جائیں گا، اور جنتی اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا دیکھنا ہر اس چیز سے زیادہ، اور دیکھیں گے اور اپنے رب کو دیکھنا جنتیوں کو جنت کی ہر نعمت سے زیادہ محبوب ہوں گا۔ سب سے عظیم نعمت یاد رکھیے جو اللہ رب العزت نے جنتیوں کو دی ہوں گی، دو نعمتیں یاد رکھیے، ایک رضا اور ایک دیدار۔ بس اس کے لیے انسان کو کوشش کرنا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کا دیدار میں آخرت میں کر لوں، ختم، باقی چیزیں پھر مل جائیں گی آٹومیٹک، وہ اس کا پارٹ ہے۔ اور رب کا دیدار جنتیوں کو جنت کی نعمت سے زیادہ پسند ہوگا، اس لیے کہ یہ سب سے الٹیمیٹ سکسیس ہے ان کے لیے کہ کس نے انہیں بنایا اس کو وہ دیکھ لے۔ ایک آدمی ہے جو آپ کو تنخواہ دیتا ہے، آپ اس کے نوکر رہے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ سوچتے ہیں کاش میرے باس کو جو وہاں بیٹھا ہے کبھی دیکھ لوں، ہے نا؟ اسی طرح خالق کائنات کو وہی لوگ دیکھ پائیں گے جس نے زندگی میں ایسے اعمال کیے جس کی بنیاد پہ ان کے رب نے انہیں معاف کیا، انہیں بخش دیا اور انہیں جنتوں میں ڈالا، اور اس کے بعد ان سے راضی ہوا اور ان کو اپنا دیدار دیں گا۔ آخری بات رکھی، اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، جنت میں داخلہ کیسے ممکن ہے، یہ بات کی میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ صحیح مسلم کی روایت یاد رکھیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی شخص اپنے اعمال پہ تکبر نہ کرے کہ میرے اعمال شاید مجھے جنت میں لے جائیں گے۔ ہمارے کتنے بھی بڑے اعمال ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتے جب تک کہ ہمارا رب ہم سے راضی نہ ہو جائے، نہیں لے جا سکتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے بدلے جنت میں نہیں جائیں گا، کوئی شخص اپنے اعمال کے بدلے جنت میں نہیں جائیں گا۔ سوال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ کوئی شخص اپنے اعمال کے بدلے جنت میں نہیں جائیں گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ بھی نہیں جائیں گے؟ تو فرمایا، ارشاد ہوا، ہاں میں بھی نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا رب مجھ پہ رحم نہ کر دے۔ تو کوئی شخص اپنے اعمال کو بنیاد نہ بنائے کہ میں اتنے اعمال کرتا ہوں پھر تو میں جنت میں جانے ہی والا ہوں۔ رب جب تک میرا مجھ پر رحم نہ کرے میرے اعمال مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ جہاں ہم نیکیاں کرتے ہیں، اور صحابہ نے سوچا تھا ایک بار ایسا، ہم تو اتنی نیکیاں کرتے اللہ کے رسول، فلاں تصویر پڑھے اتنی نیکیاں، فلاں تصویر پڑھے گناہ معاف، فلاں عمل کیے، فلاں نماز پڑھے گناہ معاف، وضو کیے گناہ معاف، سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر تو ہمارے اعمال بہت بڑھ جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرمایا، اللہ اگر کبھی ایک نعمت جو دی ہے اس کا حساب ایک پلڑے میں رکھ دیں گا نا تو یہ پورے نیکیاں ختم ہو جائیں۔ ایک نعمت، آنکھ، کان، ناک، منہ، عقل، ہاتھ، پیر، کوئی بھی ایک نعمت گنوا دیں ختم ہو جائے۔ تو بہرحال کوئی شخص اپنے اعمال کے بنیاد پہ جنت میں نہیں جائیں گا، صرف اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کا رحم اور اعمال اس کے بعد، یہ بھی اصل ہے۔ نہیں تو آپ یہ مت سمجھیے کہ اب بس اللہ کو اعمال، کہ تو اللہ راضی ہوتا ہے اور انہیں لوگوں پر رحم کرتا ہے جو دنیا میں اس کے کہے کے مطابق
عمل کر کے آتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ تو ہم خوب سے خوب اعمال کریں، اللہ رب العزت خوب سے خوب جنت طلب کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 بار اللہ سے جنت طلب کرتا ہے، جنت وسیلہ بنتی ہے، گزارش کرتے ہیں اللہ اس آدمی کو میرے پاس بھیج دیں، یہ مانگ رہا ہے مجھے۔ اور جو شخص 3 مرتبہ کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم کہتی ہے اللہ مجھ سے اس کو دور کر دے، میرے پاس مت بھیج، لیکن اس کے لیے اس دعا کے ساتھ ویسے اعمال کی ضرورت ہے، ورنہ اعمال کی ٹوکری اگر خالی رہی تو پھر رحم کہاں سے ہوگا؟ ہاں اللہ کی رحمت مغفرت تلاش کرتی ہے، کوئی تو ایک اعمال بندہ کر لے۔ وہ کیا اعمال ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ انسان جنت میں جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ میں وہ کل رکھنے کی کوشش کروں گا، وہ اعمال جو جنت میں لے جاتے ہیں۔ یہ تو جنت تھی جس میں ہم جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے جائیں گے، انشاءاللہ وہ کل رکھوں گا۔ تو بہرحال ہمیں خوب سے خوب اچھے سے اچھے اعمال کرنا ہے، بدعمالیوں سے اور گناہوں سے اپنی نفس کو کثرت سے بچانا ہے، ورنہ ہم نہیں جا سکتے۔ اور اگر نیک اعمال بھی کیے تو ہمیں ظام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جنتی ہیں، جب تک کہ اللہ رحم نہ کرے کوئی بھی انسان جنتی نہیں ہو سکتا۔ اور آخری بات کہ کوئی انسان جنتی ہے یا جہنمی ہے، قرآن اور حدیث نے اس کے بارے میں نہیں کہا، ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جن کے تعلق سے قرآن اور حدیث نے گواہی نہیں دی، کسی اور انسان کے تعلق سے ہم جنتی ہونے کا عقیدہ پھر نہیں رکھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں لوگوں کے لیے دعائیں کرواتے، ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نے ان کے لیے دعا کر اور کہا ان کے جنت کے لیے دعا مت کیجیے، جنت میں اعلیٰ مقامات کے لیے دعا کیجیے۔ میں نے سوال کیا کہ سرٹیفکیٹ آ گیا ہے آپ کے پاس؟ کہا نہیں اتنے نیک تھے۔ ہم نہیں کہہ سکتے، نبی کہہ رہے ہیں مجھے جب تک اللہ کی رحمت نہ ڈھانپ لے میرے اعمال بھی کام نہیں آئیں گے، تو کون ہو سکتا ہے اس کے بعد دوسرا جو ہے مائی کا لال یا کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا یا ایسی بیٹی جنی جو کہے کہ میں جنتی ہوں؟ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال کسی کو ہم ٹیگ نہیں، تو کبھی کسی کو جہنمی ہونے کا بھی لیبل مت لگائیے اور اپنے طرف سے جنتی ڈکلیئر بھی مت کیجیے۔ ہاں وہ اوصاف کا حامل تھا جو اوصاف جنتیوں کے تھے، ہم امید کرتے اللہ اسے جنت دے، دعویٰ نہیں کر سکتے ہم کون تھا اور کون نہیں تھا۔ چونکہ صحابہ نے ایک شخص کو دیکھا، سب نے سمجھا یہ شخص جنتی ہوں گا، ایسا لڑا جہاد میں، ایسا لڑا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول رشک آ رہا ہے اس پر، یہ تو جنتی ہوں گا، کیا لڑ رہا اللہ کے نام؟ آپ نے کہا یہ جہنمی ہے۔ صحابہ نے کہا جہنمی ہے، یہ تو اتنا کچھ کر رہا ہے اسلام کے لیے۔ کہا جاؤ۔ وہ صحابی کہتے ہیں میرا دل پھر اس پہ اٹک گیا اور میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ دوسرے دن جہاد میں پیچھے 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 پورے دل لگا رہا کہ کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے۔ اس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا اور اس کے بعد آخر میں وہ تاب نہ لا سکا، وہ خود شاید کافر یا منافق تھا، اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیا مسلمان کے ساتھ رہ کے، تاب نہ لا سکا، چاقو لے کے اپنا ہی پیٹ پھاڑ لیا۔ وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ کہا میں نے کہا تھا وہ جہنمی، وہ جنتی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ غائب کا معاملہ ہے، جنتی اور جہنمی کسی کے اعمال دیکھ کر نہیں بول سکتے۔ ہاں ہم یقیناً ہر کسی کے لیے دعا کریں کہ اللہ جو زندہ ہے ہم اپنے لیے بھی، اور جو مردہ اللہ ہمیں جنت دے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہے اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے وہ اعمال آسان کرے جو تو چاہتا ہے کہ وہ جنتی ہم بنے، ہم تمام کو جو جنت عطا فرما، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت میں جو جنت الفردوس عطا فرما، اور وہاں بھی ہمیں اسی طرح جمع کر جیسا دنیا میں تو ہمیں جمع کرتا ہے۔ ہمارے مرتبوں کو اور مقام کو بلند کر، جنت کی نعمتیں ہمیں عطا فرما، اپنی رضا ہمیں عطا فرما، اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے، اور آخرت میں اپنا دیدار ہمیں کرا۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ السلام علیکم، میرا نام عبدالسمیع ہے۔ لوگوں کو کچھ ایسا مسکنسپشن ہے کہ جیسے رمضان المبارک میں جنت کے 8 دروازے کھلے رہتے، تو اگر کسی کا انتقال رمضان میں یا پھر جمعہ کے دن ہو جاتا ہے کہ وہ جنتی ہو جاتے یا پھر ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اس کے تعلق سے قرآن حدیث میں کیا ہے اس کی وضاحت کیجیے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ چونکہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں رمضان میں، تو بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر رمضان میں کسی کا انتقال ہو، یا جمعہ کے تعلق سے حدیث آتی ہے کہ جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہو تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو یاد رکھیے رمضان کے تعلق سے حدیث میں ہے کہ رمضان میں جنت کے 8 دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن اس تعلق سے کوئی روایت یہ نہیں ہے کہ جو اس میں انتقال کر جائے سیدھے جنت میں جائیں گا، ایسی کوئی حدیث نہیں، یاد رکھیے۔ رمضان میں جنت کے 8 دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن ایسی کوئی روایت نہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ وہ سیدھے جنت میں جائیں گا، لیکن ایک خیاس ہے کہ کھلے ہیں تو پھر جائیں گا، سمجھ رہا ہے بات کو، لیکن کوئی روایت نہیں۔ دوسرا،
جمعہ کے دن کے تعلق سے بھائی نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں جمعہ کے دن انتقال جو سیدھے جنت میں جائیں گے، تو جمعہ کے تعلق سے جو صحیح حدیث ہے وہ یہ ہے، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن مطلب پورا کاؤنٹ ہوتا ہے مغرب سے لے کر دوسرے دن مغرب تک، مطلب جمعرات جس کو ہم زبان میں کہتے ہیں، جو جمعہ کے دن انتقال کرتا ہے اسے عذاب قبر سے جو بچا لیا جاتا ہے، حساب کتاب وہ باقی سب ہے اس کا، ایک فیس اس کو ڈھیل دی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن وہ سیدھے جنت میں جائیں گا بلکہ کوئی روایت نہیں، عذاب قبر فرسٹ فیز اس کا حل ہو جاتا ہے، اللہ آسانی کرتا ہے، لیکن سیدھے جائیں گے بول کر نہیں۔ اور رمضان کے تعلق سے تو کوئی روایت ہی نہیں ہے، لیکن ایک خیال سے کھلا ہے تو مطلب جائیں گے، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نہیں نکلے کہ جو انتقال کرے تو وہ جائیں گے، لہٰذا ہم کہیں گے جنت کھلی ہے، اللہ کی مغفرت عام ہے، انسان اچھے عمل کر کے رمضان کو اپنے لیے مغفرت کا ایک مہینہ بنا لے، یہ ہم اس سے نکال سکتے ہیں۔ جمعے کے دن جو آپ نے بولے مطلب جو عذاب قبر ہٹا لیا جائیں گے تو وہ مومن کے تعلق سے ہے کہ مشرک کے تعلق سے؟ بھائی نے سوال کیا کہ جمعے کے دن جو عذاب قبر کا معاملہ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کوئی بھی چیز عذاب میں ڈھیل جو بھی بات ہو رہی ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ہے، مشرک اور کافر اور منافق کے لیے یہ سہولتیں ہوتی ہی نہیں ہیں، سمجھ گئے آپ؟ اس لیے کہ جمعہ کے دن بہت سارے لوگ ایسے جو منافق ہے یا کافر انتقال کرتے ہیں تو کیا ان کو نہیں ہوں؟ ایسا نہیں، وہ صرف مومن کے لیے جتنی بھی سہولتیں اور ڈھیل بتائی جا رہی ہے شریعت میں مومنوں کے لیے ہوتی ہے، یاد رکھیں، لہٰذا انہیں کو اس کا انشاءاللہ عزیز فائدہ بنے گا۔ باقی رہا معاملہ واللہ عالم بالصواب اگر کوئی کہتا ہے، لیکن حدیث کے متن سے ظاہر ہے کہ تمام باتیں جو بھی عذاب سے نجات کی ہوتی ہے، گناہوں کی معافی کی ہوتی ہے، اور صرف ایمان والے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ وہ شرک اور کفر کرنے والے۔ جزاک اللہ۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ میرے شوہر نے مجھے 20 سال پہلے چھوڑ دیا ہے، چھوڑے ہوئے ہیں، دوسری شادی کی ہوئی ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا جنت میں مجھے میرے شوہر ملیں گے یا نہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ آپ پر رحم کرے اور آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے کہ آپ نے آپ کے شوہر کے چھوڑنے کے بعد بھی 20 سال تک انتظار کیا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس امت کو اس چیز کی شعور دے، سمجھ دے کہ وہ عورتوں کے حقوق کو ادا کرے، اور کسی خاتون کو اس طرح سے چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ امت کو اس چیز کی بھی شعور اور سمجھ دے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے یا کسی لڑکی کو طلاق دی جاتی ہے تو مطلقہ اور بیوہ سے بھی نکاح کیا جاتا ہے، تاکہ ایسی عورتیں جو سماج پر بوجھ بن کے نہیں بلکہ ایک باعزت زندگی اپنے شوہروں کے ساتھ جیے۔ لیکن بہرحال آپ کے شوہر نے آپ کے ساتھ یہ کیا کہ 20 سال سے آپ کو چھوڑ دیا، اگر انہوں نے آپ کو، میں سمجھتا ہوں 20 سال آپ نے انتظار کیا یہ بھی ایک عجیب بات ہے، لیکن ہندوستان کے ماحول میں جہاں دوسرے نکاح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ایک عورت کے لیے، جبکہ اس کا شوہر چھوڑ دے یا انتقال کر جائے، اور آدمیوں کے لیے ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کا کوئی تصور ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے عورتوں کی زندگیاں ایسی ہی ضائع ہونے والی ہے جو زائد ہو جاتی ہیں، کہ وہ تعداد میں عورتیں مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے ویسی لڑکیوں کنواریوں کا نکاح نہیں ہوگا تو پھر ان سے کون کرے گا بیچاریوں سے۔ تو بہرحال اس کی ہمیں سمجھ دیں اور توفیق دیں۔ تو بہرحال اگر آپ نے وہ نکاح نہیں ٹوٹا یہ سمجھا ہے، 20 سال ہو چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ شوہر آپ کو ملیں گا، لیکن اگر وہ نکاح ٹوٹ گیا آپ کا، اس سے باقی نہیں رکھا ہے آپ نے، تو بہرحال میں سمجھتا ہوں پھر وہ شوہر آپ کو نہیں ملیں گا۔ تو یہ ڈیپینڈ ہے آپ نے کیا ان کے ساتھ کیا، کیا ان سے خلا لے لیا، کیا وہ طلاق ہوئی، یا صرف وہ چھوڑ کر چلے گئے اور آپ نے اب تک صبر کیا، 20 سال سے انتظار کیا۔ بہرحال یہ ہو سکتا ہے ایسا، تو بہرحال اگر آپ نے صبر کیا، انتظار کیا، تو انشاءاللہ عزیز اگر آپ کے شوہر انتقال کرتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں، آپ جنت میں جاتی ہیں، تو انشاءاللہ عزیز اگر طلاق نہیں ہوئی تو وہ شوہر ملیں گے، اور اگر ہو گئی ہوں گی یا اس نے طلاق دے دیا ہوں گا آپ کو بغیر بتائے، تو انشاءاللہ عزیز آپ اس کے نکاح سے باہر ہے، اللہ رب العزت آپ کے ساتھ جو بہتر ہوگا وہ معاملہ جنت میں انشاءاللہ کریں گے۔ ایک کانسیپٹ ہے کہ جنت کے پانی سے جہنم بجھا دوں اور جہنم کی آگ سے جنت جلا دوں اور عبادت صرف خالص اللہ کے لیے کروں، تو اس کے بارے میں کچھ وضاحت کریں۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگوں کا ایک قول ہے یا کانسیپٹ ہے کہ جنت کے پانی سے میں جہنم کو بجھا دوں اور جہنم کی آنکھ سے میں جنت کو جلا دوں، میں تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے تمام چیزیں کرتا ہوں، نہ مجھے جنت کی لالچ ہے نہ مجھے جہنم کی۔ یہ انتہائی درجے کا بیوقوفانہ اور احمقانہ قول ہے، یہ جس کا بھی قول ہے، جس کا بھی یہ بہت ہی انتہائی درجے سے بیوقوفانہ احمقانہ قول ہے، اس لیے کہ صحابہ جنت کے لالچی اور حریص تھے اور جہنم سے ڈرتے تھے۔ صحابہ نے نہیں کہا کہ میں جنت مجھے نہیں چاہیے، مجھے دوزخ نہیں چاہیے، مجھے اس کی عبادت کرنا ہے، انہوں نے اسی لیے اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا رب انہیں جنت کی نعمتیں ادا کرے، اور اسی لیے انہوں نے کفر کو ناپسند کیا اپنے نفس کے لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جہنم میں وہ جلے۔ ظاہر سی بات ہے مومن کوئی بھی کام دنیا میں لالچ کے لیے کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں آپ جو نیکی کرتے ہیں نا وہ بھی مخلص اخلاص کی بنیاد پہ نہیں، کیوں؟ تو بولے آپ جنت کے لیے کر رہے ہیں نیکی، تو بس اخلاص ختم ہو گیا۔ پھر یاد رکھیے صحابہ نے جنت کی لالچ میں اعمال کیے، آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقون مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو جو سب سے محبوب ہو۔ صحابی فوراً آ گئے کہ اللہ کے رسول جنت چاہیے تو میں یہ باغ اللہ کے راہ میں کرتا ہوں، یہ کہا کہ نہیں میں تو عبادت کے لیے صدقے کے لیے کر رہا ہوں، جنت ونت نہیں چاہیے مجھے، اور میں کچھ کیا نہ آیت اتری، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، آ کے باغ اپنا اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔
تو بہرحال یہ ایسے اقوال میں نے بہت سارے لوگوں کے سنے ہیں. یہ بھی اقوال سنے ہیں میں نے کہ جنت و جہنم صرف ڈرانے کے لیے ہے، جہنم ڈرانے کے لیے، جنت سے منانے کے لیے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، سب کو ہی معاف کرنے والا ہے. واہ واہ واہ. تو پھر تو نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ کو عذاب نہیں دے گا، اس کا مطلب. اور ان کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کافر یہ سب بس وہ ہے جو ایمان لالے بس دل میں رکھے تو کافی ہے. کچھ لوگ عقیدہ ہے کہ نہیں اعمال کوئی ضروری نہیں، اللہ چپ ڈرانے کے لیے کہتا ہے کہ یہ کرتے رہو، نہ بھی کرے اچھے بن کے رہے تو انشاءاللہ عزیز یہ بھی مغفرت ہو جائیں گی. تو اللہ رحمان و رحیم ہے، یہ بات تو بالکل اپنی جگہ طے ہے، لیکن وہیں جو ہے وہ جو ہے قہار بھی ہے نا. اسی طرح وہ جو ہے ہمیں گھیرے ہوئے محیط ہے، اسی طرح وہ جو ہے اس کی پکڑ بہت شدید ہے نا. یہ سب بھی تو باتیں قرآن میں، ان بطش ربک لشدید، بے شک ہے نبی تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے نا. تو رحمان و رحیم تو ہے مومنوں کے لیے، اور باقی لوگوں کے لیے جو ایمان کے مطابق عمل نہیں کریں گے اللہ ان کو سزائے دیں گا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں جہنم کی آنکھ سے جنت جلا دوں اور جنت کی آنکھ سے جہنم بجھا دوں، میں تو صرف عبادت کے لیے کرتا ہوں، یہ بے بنیاد باتیں. صحابہ نے جنت کی لالچ میں اور جہنم سے خوف کھا کر بہت سے اعمال چھوڑے، اور یہ اللہ کی عبادت میں شامل ہے. اس لیے کہ جنت اور جہنم ایک طرح سے آخر نتیجہ ہے، اور نتیجے کے ڈر سے انسان بہت سارے کام کرتا ہے. اور اللہ کے رسول نے جہنم سے ڈرایا صحابہ کو، اللہ کے رسول نے جنت کی لالچ دی صحابہ کو. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جنت حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے ہی اعمال کرتے ہیں دنیا. کسی نے ایک سوال کیا، اگر رمضان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا چاہے وہ انسان کتنا بھی گنہگار ہو، کیونکہ جنت کے دروازے رمضان میں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی مغفرت عام ہوتی ہے. اے مسلمانوں اس مہینے کو غنیمت جانو اور اس میں ایسے اعمال کرو کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حاکم کی جو روایت ہے اس پہ دلیل ہے. آپ نے فرمایا لعنت ہو، ملامت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو شخص کے لیے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی اس میں مغفرت نہ کرا سکے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جنت کھلی ہے مطلب مغفرت عام ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ جنت کھلی مطلب سیدھے انسان جنت میں چل چکے. ایسی کو وضاحت کی روایت نہ صحابہ کے قول ملتے ہیں اس میں کہ صحابہ نے یہ کہا اس کا معنی یہ ہے کہ سیدھے جائیں گے. معاملہ رہا گناہ گار کا، تو گناہ گار کے بارے میں تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، پھر جہنم کس لیے ہے؟ اگر صرف رمضان کے مہینے میں موت آنا ہی اس کے لیے کافی تھا ایسا نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے گناہ صغیرہ کرتا تھا، ایسے گناہ ہو سکتا ہے رمضان کی نسبت سے اللہ معاف کر دے، اس کے روزے اور اس کی نمازوں کی وجہ سے معاف کر دے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کہنا کہ گناہ گار مطلب کچھ بھی کرے، سود خور تھا، شرابی تھا، زانی تھا، جواری تھا، حرام خوری کرتا تھا، اور بس مردے کو ماشاءاللہ کیا مہینہ ملا مغفرت کا، رمضان چلے گئے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی. عقیدہ اسلام صحیح ہو تو اعمال کی قبولیت ہے. اعمال ہی اس کے پاس نہیں ہے بیچارے کے پاس، اسے چاہیے کہ وہ اعمال بھی کرتا، اللہ سے توبہ کرتا. ہاں مرنے سے پہلے یہ سب کیا ہو تو رمضان کیا اور غیر رمضان کیا اس کے لیے، رمضان کیا اور غیر رمضان کیا مومن کے لیے جس نے اعمال کیا ہو. کبھی بھی انتقال کر جائے اس کے لیے تو بس جو ہے ایک نجات کا ذریعہ ہے، موت جو ہے ایک طرح سے راحت ہے اس کے لیے، دنیا کی زندگی سے ایک نجات ہے. تو بہرحال گناہ گار کے لیے تو ظاہر سی بات ہے اگر صغائر ہے تو الگ بات ہے، لیکن کبیرہ ہے تو معافی یا جہنم کے بغیر اس کا حل نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کی رحمت ہے، اللہ ہو سکتا ہے چاہے تو معاف کرے، چاہے تو پھر اللہ انسان کو جو ہے پکڑ اور گرفت کرے اس پر. ہمارا نام سید فیصل ہے. ہمارا آج کا سوال تھا کہ مثال کے طور پر ہم اگر جنت میں ہیں اور ہمیں ہمارے والدین سے ملنا ہے جو جہنم میں ہے، تو کیا اللہ ان کا دیدار یا ان سے ہم ملائیں گے جنت میں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کچھ لوگ جو جنتی ہے اور کچھ لوگ جہنمی ہیں تو کیا اللہ رب العزت اگر کوئی رشتہ دار کسی کا والدین ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، بھائی ہو، کیا ان سے وہ ملاقات کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے قرآن میں ایک مکالمہ، ایک بات چیت کا ایک سیشن آتا ہے ایسا جہاں جنتی اپنے بارڈر پر اور جہنمی بارڈر پر ایک دوسرے سے ڈسکشن ہوگا، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ یہ ہمیشہ کے لیے ان کو چھوٹ دے گا کیا. یہ شاید ابتدائی دور میں جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے، ایک مکالمہ ہے، ایک ڈسکشن ہے، جب جنتی اپنی مسندوں پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور جہنمی سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا تمہارے رب نے کیا کیا تمہارے ساتھ، کیا انبیاؤں کے وعدے کو پا لیا تم نے؟ جو انکار کرتے تھے، انبیاء بولتے تھے تمہیں جہنم ملیں گی، اور جب تم بولتے تھے دیکھا جائے گا ہوگا، تو کیا پا لیا وہ جو تم امید کرتے تھے؟ ہو سکتا ہے وہ ان کے رشتہ دار ہو سکتا ہے ان کے دوست ہو سکتا ہے ان کے خرابت دار ہو سکتا ہے پڑوسی ہو سکتا ہے محلے والے ہوں. اتنی بات تو ملتی ہے، لیکن واللہ عالم ہم نہیں جانتے کہ اللہ کیا اس کے بعد میں سہولت دیں گا. اور جہاں تک جہنم کے عذابات کا جو تذکرہ آتا ہے، اس تذکرے سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جہنم میں جو ہے جس کو ہم کہیں گے سکون نہیں ہے، اور رشتہ داروں سے بات کرنا سکون کی علامت ہے. تو میں سمجھتا ہوں شاید
یہ دوسروں کو سہولت نہیں ہے، وہ ایک ابتدائی شاید مرحلہ ہے جب جنتی چلے جائیں گے، اور جہنم میں جیسا کہ نوح علیہ السلام کے دور کے مومنین اور نوح علیہ السلام کے دور کے کافر، ہو سکتا ہے یہ مکالمے کا اللہ موقع دے تاکہ جنتی فخر کرے اپنے جنت، چونکہ وہاں فخر کر سکتے ہیں، وہ فخر کرے اور جہنمیوں کو اور تکلیف پہنچے، ذہنی مقصد یہ ہوگا بتانے کا، اور تکلیف پہنچے۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے کیا ملاقات، انشاءاللہ یہ تو کہیں بھی نہیں ملتا کہ ایسی ملاقات کو موقع دیا جائے گا۔ اور جہنم کی ہلاکیوں کو اگر ہم پڑھیں تو لگتا ہے چونکہ بات کرنا اطمینان کی، سکون کی علامت ہے، جہنمیوں کو رتی برابر بھی سکون نہیں دیا جائے گا۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے جنتی مردوں کو حوریں رہیں گی، تو کیا ہم عورتوں کے لیے کوئی حورا رہیں گا؟ اچھا سوال ہے کہ جنتی مردوں کو حور ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملیں گا؟ وہ حور کا حورا ہی ہو سکتا ہے، مسکولائن جینڈر اردو کے اندر۔ تو میں یہ کہوں گا جنتی مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ حوریں ملیں گی، اور جنتی عورتوں کو ان کا دنیاوی حورا ان کا شوہر ملے گا، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ اس معاملے میں پوچھتے ہیں اللہ رب العزت جنتی مردوں کو حوریں دیں گا تو کیا عورتوں کو بھی ایسی حور ملیں گے؟ تو یاد رکھیے جو بات صحابہ کے اقوال سے ہمیں ملتی ہے اور جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں عورتوں کو نہیں کہا کہ تمہیں حور ملیں گی، کبھی نہیں کہا، ہمیشہ بات صرف مردوں کے لیے استعمال کیا۔ جیسے حور کا معنی ہوتا ہے حور عین، موٹی موٹی آنکھوں والیاں، ٹھیک، تو وہ مردوں کے لیے استعمال ہوا ہمیشہ کہ وہ تم کو ملیں گی، عورتوں کے لیے نہیں ہوا۔ اور اللہ نے جس فطرت پہ دنیا میں مردوں کو بنایا ہے عورتوں کو، وہ فطرت وہاں بھی باقی ہوں گی۔ مرد دنیا میں ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے، عورت کر سکتی ہے کیا؟ وہ فطرت وہاں بھی باقی ہوں گی کہ عورت کو اس کا شوہر ملیں گا، اس کے شوہر کو بیویاں مل سکتی ہے زائد ابن آدم سے، اور اس کے علاوہ حوریں ملیں گی، لیکن عورت کو کیا ملے گا؟ عورت کو اس کا شوہر، اور اگر اس کا شوہر جہنمی ہوا تو اسے دوسرے انسان کے نکاح میں جو اس کے مرتبے کا، اس کے لیول کا ہوگا نیکی میں، وہ اسے دیا جائے گا۔ لیکن عورتوں کے لیے حور کے تذکرے قرآن و حدیث میں نہیں آئے ہیں، ٹھیک؟ بہت سی عورتیں بولتی ہیں تو پھر ناانصافی ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اسلام انصاف پہ مبنی ایک دین ہے، اور وہ فطری تقاضوں کو پورا کرتا ہے، غیر فطری اور ناانصافی والا یہ دین نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے جس کو جو سمجھا اس کو وہ نعمتیں دی، تو خامخواہ اب ہم اگر موازنہ کریں، نہیں برابر دینا چاہیے، تو بہت ساری مشکلوں میں پڑ جائیں گے پھر لوگ، اس دنیا میں بھی اور آخرت، سمجھ رہے؟ تو اللہ فطری جانتا ہے ہماری فطرتوں کو، اور اس فطرت کے اعتبار سے اس کی مرد کی غیرت نہیں کہ وہ کسی عورت کے لیے برداشت کرے کہ ایک سے زیادہ مرد اس کے پاس آئے ہیں نا، تو اسی طرح وہ غیرت وہاں بھی ہوں گی۔ لہٰذا عورت کو اس کا شوہر یا اس کا نکاح ہوگا، مرد کو بیویاں یا حوریں ملیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابیات کو حوروں کا تذکرہ نہیں کیا، لہٰذا سلف سے ہی عقیدہ ملتا ہے حوروں کے تعلق سے۔ تو عورتوں کو کیا ملیں گا؟ عورتوں کو ان کو ازواج مطہرہ، دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت میں نے کہا نا، اور زوج کہتے عربی زبان میں، اسپاؤس کو اسے انگلش میں بولتے، مرد کے لیے اس کی بیوی زوج ہیں، اور عربی میں عورت کے لیے اس کا شوہر بھی زوج ہوتا ہے، اسپاؤس جس کو بولتے ہیں انگلش، ہسبینڈ اینڈ وائف کو اسپاؤس، جیسا کہ عورت کے لیے اس کا اسپاؤس مطلب اس کا ہسبینڈ، مطلب اس کی وائف کے لیے، اور ہسبینڈ کے لیے اس کا اسپاؤس بولتے ہیں اس کا وائف ہوتا ہے۔ اسی طرح زوج عربی میں ہوتا ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب عورت کے لیے اس کا شوہر زوج ہوتا ہے، اور شوہر کے لیے اس کی بیوی زوج ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اردو میں زوجہ بولے تو وہ صرف عورت کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں زوج کا نا دونوں کے لیے ہوتا ہے، ہسبینڈ کے لیے وائف، وائف کے لیے ہسبینڈ۔ تو ازواج مطہرہ کا، حور مطہرہ نہیں کا عورتوں کے لیے، مطلب مردوں کو عورتیں ملیں گی، عورتوں کو بھی جو ہے ان کے شوہر ملیں گے، اور پھر حوروں کا تذکرہ مردوں کے لیے الگ سے آیا ہے، صحابیات کے لیے کبھی نہیں آیا، ٹھیک؟ اس سے یہی پتہ چلتا ہے سلف صالحین کے اقوال سے کہ مردوں کو حور ملیں گی، عورتوں کو ان کے شوہر ملیں گے، یا شوہر نہ ہو تو وہ دوسروں کے نکاح میں دے دی جائیں گی۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے آپ سے کہ میرا نام ہے محمد بارمی، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ جنت میں موت نہیں ہوں گی، تو جنت کی زندگی کب تک ہوں گی؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں نے کہا کہ جنت میں جو ہے موت نہیں ہوں گی تو جنت کی زندگی کب تک چلیں گی؟ تو یاد رکھیے جنت کی زندگی کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے، جہنمی اور جنتیوں کی ایک آواز لگائی جائیں گی، اور جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک چت کبرا بکرا لایا جائیں گا، مینڈا لایا جائیں گا، بکرا ہے مینڈا، اور اس چت کبرے بکرے کو لایا جائیں گا اور کہا جائیں گا یہ موت ہے، یہ موت ہے، اور فرشتہ اس کو ایک ذبح کر دیں گا، جنتی خوش ہو اٹھیں گے اور جہنمی بہت روئیں گے، چونکہ اب انہیں دونوں کو پتہ چل گیا یہ کبھی جنت سے نہیں نکلیں گے اور یہ کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے۔
تو موت ختم کر دی جائیں گی، موت کو موت دے دی جائیں گی اور ختم کر دیا جائے گا. اور یہ ایک ایسی لاتعداد، مطلب ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے، ہماری عقلیں اس کو سمجھ نہیں سکتی. دنیا کے بہت سارے موٹے حساب ہم کو سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ تو آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں. لا تعداد لمبی زندگی جس کے ایک دن کا معاملہ دنیا کے اعتبار سے 50,000 سال کے برابر ہے، بس اتنا سمجھ لیجیے. آخرت کے حساب کا ایک دن جو حساب کتاب شروع ہوگا، ایک دن 50,000 ایئرس کے برابر ہوتا ہے. تو کوئی آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. تو 60-70 سال کی زندگی اللہ کی راہ میں کھپانے کے بعد، اچھی دنیا جینے کے باوجود، اسلامی نہیں کہتا دنیا چھوڑ دو، اچھی دنیا جینے کے باوجود یہ 60 سال 70 سال کی زندگی اللہ کے راہ میں کھپانے کا نتیجہ یہ ہے ہر دن 50,000 سال کے برابر کا ملے گا، فل نعمتوں کے ساتھ، فل نعمتوں کے ساتھ. بہت سے لوگ بولتے ہیں یار دین نماز پڑھو، ابھی تو انجوائمنٹ کے دن ہیں ہمارے، عیش کر رہے ہم لوگ. ارے تم لوگ جو ہے شراب خوری کر رہے، جوا کھیل رہے، فلاں کر رہے، عیش کر رہے ہم، ہے نا. نوجوان انجوائے بہت کرتے ہیں آج کل، انجوائے کر رہے ہیں ہم. یہ حقہ، یہ سگریٹ، یہ نشے والی چیز ہے، یہ حرام ہے. یہ ابھی عیش کے دن ہے ہمارے، انجوائے کر رہے ہیں. اگر واقعی میں کہوں گا اگر عیش کرنا ہے نا، عیش ویسے عربی لفظ ہے، جو دل چاہا وہ مل گئے، عیشت راضیہ، ایسی عیش اللہ جنت میں کرائیں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے میری عیش سے. ایسی عیش، عیش مطلب جو دل چاہا وہ مل گیا. تو اگر حقیقی عیش کرنا ہے نا کسی کو، دنیا میں نہیں ہوتی ہے، وہ آخرت میں ہی ہو سکتی. یاد رکھیے آخرت میں ہی ہوں گی. مسندوں بیٹھ کر عیش کیجیے اور دنیا میں عیش کیجیے، اور جہنم کی تکلیفیں ہمیشہ برداشت کیجیے، چونکہ جہنم کا بھی تو ایک دن 50,000 سال کے ہی برابر ہے. تو وہ زندگی کتنی لمبی ہوں گی؟ وہ زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. خالدین فیہا کا لفظ بار بار جنت کے تعلق سے جہنم کے تعلق سے آیا ہے. خالد یا خلد کہتے ہیں ہمیشہ 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 کے. تو لہٰذا وہ زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی، ہمیشہ چلنے والی ہے، جس کا ہر دن 50,000 سال کے برابر ہے. اب ایک تاجر، ایک بزنس مین، ایک موٹی عقل والا بھی بات کو سمجھ سکتا ہے. 60 سال کے مقابلے میں 50,000 سال کا ایک ایک دن کیا لینا ہے، ہماری اپنی چوائس ہے. اللہ بہتر جانتا ہے اس کے بعد بھی ہم کیا کرنے والے ہیں. لیکن اس نے پوری چھوٹ دی ہے آزمائش کے لیے کہ کر کے آ جاؤ، پھر میں بتاؤں گا مجھے پتا تھا تم یہ کر کے آنے والے ہو. ٹھیک ہے. تو بہرحال جنت میں لوگ ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں بھی لوگ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ہماری جو ہے اس سے حفاظت کرے جہنم سے. کسی نے ایک سوال کیا کہ اچھا اسی سے ریلیٹڈ تھا، میں سمجھتا ہوں، جنتی مردوں کو حوریں ملیں گی اور جو ان کی دنیا میں بیویاں ہوں گی، تو کیا وہ ان حوروں سے جلن اور حسد محسوس کرے گی جس طرح دنیا میں عورتیں سوکنے حسد کرتی ہے اور مردوں کو حوریں مل رہی ہے؟ تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو عورتوں کے لیے میں نے وضاحت کر دی. مردوں کو جو حوریں ملیں گی یا ابن آدم میں سے جن سے ان کے نکاح ہوں گے، ہر قسم کی برائی انسان سے نکل کے دے ول بی پرفیکٹ ہیومن بینگ، وہ مکمل انسان بن جائیں گے. یاد رکھیے. تو ظاہر سی بات ہے کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں. اور روایت میں آتا ہے کہ جو خیمے ہوں گے، جن خیموں میں حوریں ہوں گی، جو گھر سے ہٹ کر بیویاں ہو سکتا گھر میں ہوں گی اور حوریں خیموں میں ہوں گی، تو حوریں اتنی ہوں گی انتظار کرتے رہیں گی، اور ایک حور سے دوسرے حور کا خیمہ بہت اتنا دور ہوگا کہ وہ دیکھ بھی نہیں پائیں گے ادھر کیا معاملہ ہے. اور مرد جو ہے ان خیموں میں گھومتا رہے گا. مطلب ہر کسی کا ایک پرائیویٹ اپنا سیکشن ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ مرد کہاں ہے کس کے پاس. دور رہیں گے، اتنے دور ہے دوسرا کہ وہ دکھ نہیں سکتا وہاں کیا ہو رہا ہے. بہرحال وہاں کوئی حسد، کوئی جلن، کوئی سوکھانہ پن، کسی قسم کی برائی انسان میں نہیں ہوگی، نہ مردوں میں اور نہ ہی عورتوں میں. السلام علیکم، میرا نام عبداللہ بن ماضی ہے. میرا یہ سوال ہے کہ جنت میں بھی اولادیں ہوں گی؟ بھائی نے ایک سوال کیا، کیا انسان کو جنت میں اولادیں ہوں گی؟ تو یاد رکھیے انسان جنت میں نکاح والا عمل تو کرے گا لیکن اسے کوئی اولاد نہیں ہوں گی. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. انسان جنت میں نکاح والا عمل کرے گا لیکن اسے کوئی اولادیں پیدا نہیں ہوں گی، اس لیے کہ جنت میں کسی قسم کی جو ہے انسان میں غلاظت نہیں ہوں گی. یاد رکھیے. اور ظاہر سی بات ہے اگر اولاد ہوں گی تو پھر تمام وہ چیزیں ہوتی ہے عورت کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے غلاظت نہیں ہوں گی تو نہ حیض ہے، نہ نفاس ہے، نہ اولاد کی پیدائش ہے، نہ ناک میں کچھ ہے، نہ کان میں میل ہوگا، نہ جسم میں کوئی بدبو آئیں گی. کسی بھی ازواج مطہرہ کے اندر ہر قسم سے 100% پاکی جس کو ہم کہہ سکتے وہ ہوں گا. تو لہٰذا جنت میں اولادیں پیدا نہیں ہوں گی، اس لیے کہ وہاں نکاح والا عمل تو ہوگا لیکن اولادوں کا سلسلہ وہاں نہیں رہیں گا. کسی نے ایک سوال کیا کہ دنیا میں جو انار ہم کھاتے ہیں تو کیا پورا ایک انار کھاؤ بولتے ہیں لوگ،
کیونکہ اس کے اندر ایک دانہ جنت کے انار کے دانوں میں سے رہتا ہے۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے آج تک کبھی بھی انار کے یہ فضائل نہیں پڑھے کہ اس کی فضیلت میں یہ بات آئی ہو کہ اس میں ایک جنت کا دانہ ہوتا ہے بول کر۔ میں نے کبھی ایسے کوئی فضائل انار کے تعلق سے نہیں پڑھے، لہٰذا اس بات پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ بہت ساری باتیں لوگ ایسی ہوتی ہیں جو بنا لیتے ہیں، اور کھانے پینے کے معاملے میں تو اللہ رحم کرے، کھانے پینے اور جنازہ اس کے معاملے میں تو بڑے مفتی فیل ہو جاتے ہیں، یہ تو پبلک کو ان سے زیادہ معلوم رہتا ہے۔ یہاں نماز کو نہیں آیا، جنازے کی نماز میں نا، فرض نماز میں، لیکن جنازے کو تکفیر اٹھاؤ بازو کرو، یہ اٹھاؤ، یہ ڈالو، وہ کرو، تو مفتی صاحب بولتے خاموش بیٹھ جاؤ، کرنے تو جو کر رہا۔ کھانے اور جنازے کے معاملے میں دیکھیے آپ، کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے، کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے۔ صحابہ 3 دن بھوکے رہ رہے اور یہ میٹھا سنت ہے بول رہے ہیں، بھوکے ہیں اور روٹیاں بھگا کے کھا رہے ہیں، 3 پتھر باندھ رہے ہیں، اور میٹھا کھانا سنت ہے۔ ہاں میٹھا بھی انسان کھا سکتا ہے اگر میٹھا ہی ہو تو، لیکن بولے کھانے سے پہلے تھوڑا کھانا سنت ہے، کھانے کے بعد باقی کھانا سنت ہے۔ کھانے پینے کے لوازمات تو الحمدللہ بہت ہم نے سب جان لی، باقی دیگر مسائل میں ہم کو مت بولو، آنکھ بند ہے ہماری، ہم دوسروں کے پیچھے ہیں۔ بہرحال میں نہیں جانتا انار کی ایسی کوئی فضیلت۔ کیلوں کے تعلق سے بھی لوگ کہتے ہیں کیلا جو ہے فلاں ہے، کوئی ایک نبی تھے ان کے دانت ٹوٹ گئے تو آیا تھا، واللہ عالم، میں نہیں جانتا اس کے تعلق سے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے میوے، حلووں کے تعلق سے آتا ہے کہ کسی کی دانت ٹوٹ گئے تو حلوہ آیا گیا، واللہ عالم، میں نہیں جانتا آسمان سے حلوہ آیا، واللہ۔ یہ کھانے پینے کے معاملے میں کہتا ہوں یہ فضائل انار کے میں نے کبھی نہیں پڑھے، لہٰذا واللہ عالم، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے آخری وقت بعد میں یہ کہا کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے کہ 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ میں جنت کی خوشخبری دے رہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک خبر پر گزرے تو ایک شخص کو کہہ رہے کہ جہنم میں، تو اسے عذاب ہو رہا ہے پیشاب کے خطوں کی وجہ سے، تو اس کی وضاحت کیجیے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں نے کہا اپنی تقریر میں کہ کسی کو ہم جنتی جہنم نہیں کہہ سکتے، جبکہ حدیث میں تذکرے آتے ہیں عشرہ مبشرہ کے اور بہت سارے صحابہ کے، پھر خبر کے۔ دیکھیے میں نے اس میں اس کی وضاحت کی تھی، لیکن بہت شارٹ جلدی میں نے کہا تھا، جن لوگوں کو قرآن اور حدیث نے جنتی یا جہنمی نہیں کہا، ہم کسی کو بھی جنتی اور جہنمی نہیں کہیں گے۔ تو قرآن نے کہا فرعون جہنمی ہے تو ہم کہیں گے فرعون جہنمی ہے، قارون کو زمین میں دبا دیا، قارون زمین میں دھس رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا 2 لوگوں کو خبر کا عذاب ہو رہا ہے، خبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ عشرہ مبشرہ سے کہا تم جنتی ہو، وہ جنتی ہے۔ بدر والوں کی فضیلت بتائی، ان کے ساتھ وہ ہوں گا۔ فلاں لشکر کے بارے میں کہا کہ جو لڑیں گا وہ مغفور ہوں گا، وہ تو ہے۔ قرآن حدیث نے جس کو بتا دیا وہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم کسی کو آئیڈینٹیفائی کر کے یہ نہیں بول سکتے کہ فلاں بن فلاں جنتی ہے اور فلاں بن فلاں جہنمی ہے، قرآن حدیث کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا قرآن حدیث کے علاوہ میں نہیں کہا، لیکن بہت میں نے سرسری طور سے جلدی میں کہا تھا، ہو سکتا آپ نے نہیں سنا، تو میں نے یہ کہا تھا قرآن حدیث میں جس کی وضاحت آ گئی وہ ہے۔ اس کے بعد کبھی صحابہ نے بھی کسی کو جنتی اور جہنمی نہیں کہا، اس کے بعد تابعین تبع تابعین سے بھی ایسا کوئی عمل ثابت نہیں کہ انہوں نے پہلے بتا دیا کہ جنتی اور جہنمی ہے۔ لہٰذا ہم ہمیشہ مومنوں کے بارے میں اچھائی کا گمان کریں گے، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے، اور ہمیشہ لوگوں کے لیے مغفرت کی اور اپنے لیے دعا کرتے رہیں گے اللہ ہمیں اور دوسروں کو جو ہے معاف کرے۔ کسی نے ایک سوال کیا، برے کام کرنے پر ان کو جب ٹوکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جہنم کے بعد آخر میں جنت تو جائیں گے نا۔ کسی نے سوال کیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان کو جہنم سے ٹوکا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک وقت بھگتنے کے بعد جانا ہی ہے نا ہم کو۔ یاد رکھیے اس بات کو، یہودیوں کو یہی زعم تھا، ان کو یہ زعم تھا، یہودی یہ کہتے تھے کہ جہنم پہ جو فرشتے تعینات ہیں جو پھینکیں گے وہ 19 ہے ان کی تعداد۔ کتنی؟ قرآن نے کہا 19 ہے، وہ جہنم میں جو دھکا دیں گے فرشتے 19 ہے ان کی تعداد۔ تو یہودیوں نے کہا 19 ہے، وہ لڑیں گے ہم ان سے، وہاں ہٹا ڈالیں گے ان کو، نکل کے چل جائیں گے جنت۔ تکبر دیکھیے ان کا۔ ایک عقیدہ یہودیوں کا یہ بھی تھا کہ ہم چونکہ اولاد نبی سے ہے، بنی اسرائیل میں کم و بیش 1000 کی تعداد میں، کچھ نے تو لکھا 2000 کی تعداد میں انبیاء آئے، تو چونکہ ان کو زعم تھا کہ ہم انبیاؤں کے خاندان سے، ایسا ہمارے میں کچھ لوگ زعم ہیں ہم فلاں کے خاندان سے، زعم تھا ہم نبی کے خاندان سے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر جلیں گے بھی تو تھوڑی دیر پھر جائیں گے نا۔ تو میرے بھائی اس بات کو یاد رکھیے، جو تکبر کی بنیاد پہ گناہ کریں گے نا، ارے دیکھا جائیں گے اللہ نے جہنم بنایا تو بھگت لیں گے نا، تکبر کی بنیاد پہ گناہ کریں گا وہ جنت میں کبھی نہیں جائیں گا، کیونکہ اللہ نے جہنم بنائی ہے تمہیں ڈرانے کے لیے اور تم اس کو بھی کہہ رہے ہو دیکھا جائے گا، یہ تکبر ہے آپ کا۔ جس جہنم کی آگ اور اس کے تذکروں سے انبیاء لرز جایا کرتے تھے، صحابہ زار و خطار رویا کرتے تھے،
قبر کے عذاب سے رونے کا یہ حال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا آتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ 2 لائنیں بن گئی تھی کالی کالی، آنسو کنٹینیو جانے کی وجہ سے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تندور کے پاس سے گزرے اور جہنم کی آگ کا تذکرہ آیا تو وہیں گر گئے۔ تندور کی آگ تو کچھ بھی نہیں جہنم کے سامنے، گر گئے۔ اور ہم کیا بولے تھوڑے دن کا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب کوئی انسان تکبر کی بنیاد پہ کر رہا ہے، جیسے کہ گورنمنٹ نے فائن لگایا، سگنل توڑیں گے تو فائن پے کرنا ہے، کوئی بولے سگنل توڑ لو فائن دیتے رہو، تو چلو ایک آدمی لگا دیا ایجنٹ، فائن دیتے رہو میں سگنل توڑوں گا، تو اب یہ تکبر کی بنیاد پہ قانون توڑ رہا ہے، اس کو دوسری سزا دی جاتی ہے، وہ نہیں دی جاتی، سمجھ رہے؟ تو کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے نہیں بھائی جنت تو جانا ہے لیکن دنیا بھی عائش کر لو، تھوڑے دن جہنم میں جلیں گے آ جائیں گے، تو ابھی جہنم کو اس کا مطلب ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے نا۔ صحابہ کا اس لیے میں نے کہا ان کا ایک تصور تھا، ریئل کانسیپٹ تھا ان کا جنت و جہنم کا۔ انشاءاللہ میں جہنم کا تصور بھی انشاءاللہ رکھوں گا، اس کی ہولناکیاں بھی رکھوں گا، تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئیں گی۔ اور جب انسان جہنم کی حقیقت کو سمجھ لیں گا تو یقیناً رب کے اطاعت اور نبی کی اطاعت میں لگ جائیں گا، اور یقیناً وہ گناہ اور معصیت کو مذاق اور معمولی نہیں سمجھیں گا، اور کبر اور تکبر کی بنیاد پہ کبھی بھی گناہوں کو نہیں کریں گا کہ دیکھا جائیں گا، تھوڑے دن بھگت لیں گے چلے جائیں گے، بہت بری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کو تو دور، گناہ تو دور۔ ایک بلی کے ساتھ ایک عورت نے برا سلوک کیا، بخاری کی روایت ہے، اور اللہ نے اس کو جہنم میں رسید کر دیا۔ ایک عورت نے صحیح بخاری کی روایت ہے اپنے پڑوسیوں سے بد کلامی کرتی تھی، اللہ نے اس کو جہنم میں رسید کر دیا۔ ایک بد کلامی، ایک بلی کو مارنا، ایک آدمی جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اللہ اس کو قبر کا عذاب دے رہا ہے۔ معمولی نہیں، یہ گناہ یاد رکھیے، یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ ہم جن کو مذاق سمجھ رہے ہیں، اس سزاؤں کو آپ جوک مت سمجھیے، یہ ایسی سزائیں ہیں جیسے جنت تصور کے باہر کی چیز ہے نا، جہنم بھی تصور اور سوچ سے باہر کی اذیت ہے۔ کبھی کسی نے جو ہے جیل اگر نہیں دیکھا نا تو جیل کی تکلیفیں اسے معلوم نہیں ہوتی۔ جب جیل میں چلا گیا نا تو اس سے پوچھ، اس کو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے دوسری جیلوں میں کیا تکلیف ہوتی ہے۔ جب دوسری جیلوں میں جاتا ہے اسے پتا اس سے بھی اوپر ایک جیل ہے، اس میں تو یہ اذیت دی جاتی ہے۔ جہنم اذیتوں کا جس کو ہم کہیں گے نا ایک ہائیسٹ پیمانہ، اس سے زیادہ اذیت نہیں ہو سکتی کوئی چیز۔ کوئی بھی انسان یہ نہ کہے کہ ہاں تھوڑے دن تو بس گناہ ہے، ٹھیک ہے تھوڑے دن بھگتیں گے جائیں گے، واللہ جب جہنم کے بارے میں ہم جانیں گے کبھی انسان تصور نہیں کرے اللہ میں اس کے قریب بھی کبھی جاؤں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا انہیں ایکسپلین کیجیے، ان کو سمجھائیے یہ بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید ناصر علی پوسد سے۔ آج میرا سوال یہ ہے کہ آج ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں صرف نماز پڑھتی ہیں اور قرآن پڑھتی ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے جو کرتی ہیں تو کیا صرف اسی سے جنت پہ چلی جائیں یا ان کے لیے اور کچھ کرنا پڑے گا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو آج عورتیں ہیں نماز پڑھتی گھر میں، قرآن پڑھتی ہیں اور اس کے علاوہ بچوں کی تربیت کرتی، کیا ان کو اس سے زائد بھی کچھ کرنا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے؟ دیکھیے وہ جو حدیث ہے جو میں نے رکھی تھی، جو عورت کے لیے کہا کہ آٹھوں دروازے کھلیں گے، حدیث کا معاملہ ایسا تھا، ایک صحابی آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کے لیے کیوں نہیں آپ جہاد فرض کرتے تاکہ ہم بھی اللہ کی راہ میں لڑیں، اور جہاد مانا ہوتا ہے حق کی راہ میں لڑنا، حق کے لیے لڑنا۔ تو کہا ہم بھی رہے، اس لیے کہ یہ مرد تو دیکھیے نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، بڑے ثواب کما لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بھی ان کو فرمایا کہ عورت کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ نماز پڑھ لے، فرض روزے رکھے اور شوہر کی اطاعت کرے، تو انشاءاللہ وہ آٹھوں میں سے جو دروازے میں جانا چاہیں گی چلے جائیں گی۔ تو یہ حدیث سے محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں، یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح اسلامی عقیدے پر ہو، اس عقیدے کے بعد کم از کم چیزیں ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ نہیں ہے نا۔ تو کوئی عورت سوچے دیکھو کتنی اچھی بات فیض بھائی نے بول دیا، اور نماز روزہ کرنے کا اور شوہر کی بات سننے کی باقی سب غائب۔ دس واز دا منیمم کرائٹیریا، میں نے سب سے کم کرائٹیریا، ایسا سورہ عصر میں کرائٹیریا ہے، جہنم سے بچنے کا کرائٹیریا اصول ہے کہ جہنم سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا، والا قسم زمانے کی ان الانسان لفی خسر، ساری کے سارے انسان جہنم میں جائیں گے، کن لوگوں کو چھوڑ کر؟ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک کام کرے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین نصیحت وصیت کرے، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین نصیحت اور وصیت کرے۔ یہ منیمم کرائٹیریا ہے نا۔ تو منیمم ایک عورت کو کیا کرنا ہے تاکہ جنت کی مستحق بنے؟ نماز اپنی فرض پڑھے، اس کے بعد وہ جو ہے روزہ رکھے اور شوہر کی اطاعت گزار بنے، ہو گیا۔ اس کے بعد کون سا انسان ہے جو درجے بلند نہیں چاہتا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دنیا کے معاملے میں سوال کرتا ہوں، اگر ایک کار ہم نے لی اور صرف باڈی مطلب چیسس، انجن اور سیٹ ہے تو کار چلتی نا؟ چلتی نہیں چلتی؟ نہیں، اس کو اگر ونڈ شیل مطلب ونڈو ہو تو اچھا ہے، ونڈو پہ اگر گلاس پہ وہ اسپیشل اگر فلم چڑھی ہو تو اچھا ہے، ہارن ذرا اچھا رہا تو اچھا ہے، کلر اچھا رہا تو اچھا ہے، مطلب ہم ہر چیز کی کمپلیشن کی طرف جاتے ہیں۔ ایک گھر پہ چھت ہو، اس کو دیواریں اور دروازے ہو، کلر نہ ہو، پلاسٹر نہ ہو، فرشی نہ ہو تو بھی زندگی گزرتی ہے نا، لیکن ہر بار اپڈیٹ کرتے ہیں، پلاسٹر، فرشی اچھی، یہ صوفے، کلر، انسان اچھا جاتا ہے۔
تو یہ تو منیمم بتایا جا رہا ہے نا حدیث میں، ورنہ اس کو عورتیں میگزیم نہ لے لے کہ آج تو پتہ چل گیا بہت آسان باتیں، خام و خام محنت کر رہے تھے، اولاد کی تربیت کر رہے تھے، دینی درس لے رہے تھے، لوگوں کو سکھا رہے تھے. نہیں، یہ سب ہر آدمی نیکیوں میں اضافہ اور سبقت چاہتا ہے، یاد رکھیے. تو کیوں ہم چاہتے کہ جنت میں ہم نیچے مقام پر ہیں، کیوں نہیں مقام اپنے بڑھایا جائے؟ تو لہٰذا وہ منیمم کرائٹیریا تھا. ایک عورت کم از کم یہ کرے، زیادہ سے زیادہ اس کو بہت سارے کام کرنا ہے، اولاد کی تربیت کرنا ہے، انہیں جو ہے بہت ساری چیزیں تربیت میں شامل ہے جس سے وہ اولاد جو ہے دیندار بنے، وہ کرنا ہے. ماحول کے اندر اگر اللہ نے صلاحیت دی بولنے کی تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے، شوہر کی اجازت کے ساتھ. یہ سب ہوں گا، یاد رکھیے. اس کے بعد جو ہے بہت سارے کام ہے، یاد رکھیے. عورتوں کا شعبہ اتنا خالی ہے ہمارے پاس، کسی کو انتہا نہیں، اتنا خالی ہے آج. اور یاد رکھیے کسی بھی قوم کی عورتوں کا بگاڑ اس قوم کا بگاڑ ہے، اور کسی بھی عورتوں کی قوم کا سدھار اس قوم کا سدھار ہے. اس لیے کہ عورت جب سدھرتی ہے تو ایک فرد نہیں سدھرتا ہے، عورت جب سدھرتی ہے ایک خاندان سدھرتا ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عورت 4 مردوں کو جنت لے جا سکتی ہے اور 4 مردوں کو جہنم لے جا سکتی ہے. کہ تو اس سے ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے ان چاروں کا. پہلا اس کا والد، دوسرا اس کا بھائی، تیسرا اس کا شوہر، چوتھا اس کا بیٹا. ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں. 4 کو چاہے تو جنت، 4 کو جہنم. مطلب وہ وصیت کر کے، نصیحت کرتے، واز کر کے، اچھائی کا حکم دے کے، برائی سے روک کر سکتی ہے یہ. لیکن وہ اگر نہیں کرے تو پھر یہی شوہر اس کی باتوں میں سن کے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، یہی باپ بیٹی کی باتوں میں آ کر اپنی بہو سے جھگڑا کر لیتا ہے، یہی بہن جو ہے بھائی کو بہکا کر بھابھی سے جھگڑا کرا دیتی ہے نا. تو جنت اور جہنم دونوں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا میں بھی یہی مانتا ہوں، عورتوں کا سدھار سماج کا سدھار، عورتوں کا بگاڑ سماج کا بگاڑ. اور اللہ ہم پر رحم کرے، بہت رحم کرے. آج جو عورتوں کا بگاڑ ہے میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، اور اس بگاڑ کے لیے میں عورتوں کو ذمہ دار نہیں مانتا ہوں. حاکم کی غلطی کی وجہ سے محکوم بگڑتا ہے کبھی بھی. ذمہ دار مردوں کی غیرت اور ان کی وہ کہاں گئی؟ ہمارے مرد اللہ رحم کرے دیوس بن کر بیٹھے ہوئے. دیوس سمجھتے نا؟ دیوس اس شخص کو کہا، اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا، جو اپنی گھر کی عورت کو بیاہی کرتے دیکھے اور اس کو جو بھی نہیں رنگتی، اس کو حس بھی نہیں آتا، بے پردگی، غیر محرم سے بات چیت چالو ہے، باپ دیکھ رہا ہے، کوئی بات نہیں بیٹا، یہ تو ہائی سوسائٹی کا ٹرینڈ ہے، یہ سب تو کرنا ہی پڑے گا نا، ورنہ لوگ کیسے مانیں گے. یاد رکھیے بہت ضروری ہے. تو عورتوں کو یہ منیمم تھا جو میں نے کہا. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو عورتوں کو کرنا ہے، ڈٹ کر کرنا ہے. اس لیے کہ ہر آدمی دنیا میں اچھا سے اچھا چاہتا ہے، آخرت میں اچھا سے اچھا، لیکن کم از کم اتنا تو کرنا ہے تاکہ وہ جنت کی مستحق بن جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک. السلام علیکم. جنت میں پودا لگتا ہے، پیڑ وغیرہ، تو سبحان اللہ العظیم ہے، سبحان اللہ العظیمی و سبحان اللہ وبحمدہ ایسا بولے تھے اپنے. تو یا پھر سبحان اللہ وبحمدہ یا پھر سبحان اللہ العظیم، یا پھر دونوں الفاظ ہیں. پہلے مطلب سبحان اللہ العظیم ہے یا پھر سبحان اللہ وبحمدہ ہے. بہرحال میں نے جو جملہ آپ کے سامنے رکھا تھا حدیث میں جو الفاظ ہے اس کے لیے ایک سیکنڈ جی. اچھا، بہرحال وہ الفاظ تھے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، پورا یہ تھا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. ٹھیک ہے. اور یہ روایت جو ہے جامع ترمذی کی ہے. السلام علیکم، میرا نام عبد الرحمن ہے، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. فیض بھائی، آج کا میرا سوال ہے کہ جنت میں ایک شیطان کا پیڑ ہے، تو اس کا نام کیا ہے جنت میں؟ شیطان کا. بھائی نے ایک سوال کیا، کیا جنت میں کوئی ایسا ایک جھاڑ ہے جو شیطان کا جھاڑ کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے ویسا نہیں ہے. وہ جھاڑ جس کے تعلق سے آتا ہے، جس کے پھل شیطان کے سروں کے جیسے ہے، وہ جہنم کی گہرائی میں اگنے والا ایک جھاڑ ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اس کے پھل ایسے ہوتے ہیں جیسے شیطان کے سر. ٹھیک. تو جنت میں ایسا کوئی جھاڑ نہیں ہے. جہنم میں ایک ایسا جھاڑ ہے جس جھاڑ کے اوپر جو پھل لگتا ہے وہ شیطان کے سروں جیسے وہ پھل ہوتے ہیں. اور جنت میں کوئی بری چیز ایسی نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسا سین بھی نہیں جس کو دیکھ کر انسان مایوس ہو، رنجیدہ ہو، غمزدہ ہو، پریشان ہو، مصیبت ہو، بلکہ وہاں ہر چیز ایسی ہے جس سے انسان سے خوش اور فرحت حاصل کرتا ہے. تو آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تھا نا، تو اللہ نے آدم علیہ السلام، بہرحال بھائی نے کہا آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا. تو جب شیطان اچھا تھا، وہ جنت میں آدم علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور وہاں اللہ نے ایک آزمائش کے لیے ایک جھاڑ لگا رکھا تھا، لیکن وہ شیطان کا جھاڑ نہیں تھا. آزمائش تھی کہ آدم اس جھاڑ کے قریب نہ جانا، لیکن اللہ رب العزت جانتا تھا آدم علیہ السلام بھول جائیں گے، وہ بھول گئے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس پھل کو کھا لیا. شکریہ. اس نے ایک سوال کیا، اللہ تعالیٰ اس عورت کا دیدار کرے جو اپنی عدت کے دن پورے کرے گی اور مکمل پردے کی پابندی کرے گی، ایسا لوگ کہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، عورت کی عدت گزارنا شوہر کے انتقال کے بعد یا طلاق کے بعد یہ بڑی اہم چیز ہے، لیکن ایسی کوئی فضیلت
کبھی میں نے نہیں سنی واللہ عالم. لوگ بہت سارے ضعیف اور موضوع روایتوں کو، من گھڑت روایتوں کو بیان کرتے ہیں. واللہ عالم میں نے ایسی کوئی روایت آج تک نہیں سنی جس میں یہ فضیلت آئی ہو کہ پردے کی پابندی جو اس حالت میں کریں گی اللہ اس کو اپنا دیدار کرائیں گا. حالانکہ پردے کی پابندی تو ایک مومنہ کو اس کے بالغ ہونے سے لے کر موت تک کرنا ہے، تو اسپیشل کیس میں نہیں سمجھتا ایسا کچھ ہے. بہت ساری روایتیں لوگ بیان کرتے ہیں لیکن بہرحال وہ صحیح نہیں ہوتی. واللہ عالم اس تعلق سے میں نے کبھی کوئی روایت اس کی یہ فضیلت میں نہیں پڑھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بارمی ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کسی شخص کی اولاد کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ اولاد اپنی والدین کو جنت میں لے جائیں گی کیا؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا، کیا کسی اولاد کا انتقال ہو جائے تو کیا اپنے والدین کو جنت میں لے جائیں گے؟ اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا واقعہ رکھ دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو ہے ایک صحابی آیا کرتے تھے جن کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہوتا تھا. اسے پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجلسوں میں بچوں کو لاتے تھے صحابہ، تو لایا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ کئی دن تک وہ مجلس میں نہیں آیا، واعظ اور نصیحت میں نہیں آیا. آپ نے پوچھا وہ فلاں شخص کہاں ہے جو آتا تھا میری واعظ نصیحت میں مجلس میں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب نہیں آتا، اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے، کہا کہ تم کیوں نہیں آتے ہو مجلسوں میں؟ تو کہا اللہ کے رسول میں اپنے بچے کو لایا کرتا تھا، بیٹھا کرتا تھا اس کو مانڈی پہ لے کر. اب جب میں مجلسوں میں آتا ہوں تو مجھے اس کی یاد آ جاتی ہے، تو مجھے تکلیف ہوتی، لہٰذا میں نے آپ کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا. تو آپ نے کہا تو صبر کر، کیا تو نہیں جاتا کہ تیرا بچہ روز قیامت جنت کے دروازے پہ کھڑا رہے اور تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں لے جائے؟ تو کہا اللہ کے رسول میں بالکل چاہتا ہوں. تو کہا پھر غم نہ کر اور اس کے انتقال پر صبر کر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے جو نابالغ ہوتے ہیں انتقال کر جاتے ہیں وہ جنت میں والدین کے لیے انتظار کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے والدین کی سفارش کریں گے. اگر وہ کافر منافق نہیں رہے، سمجھ رہے آپ بات کو، گناہ گار نہیں رہے، جنت جہنم کے مستحق نہیں رہے، تو ان کا وسیلہ قبول بھی ہوگا اور وہ پکڑ کر لے جائیں گے. اور جس کے 3 انتقال کر جائے وہ پکڑ کے 8 میں سے کوئی ایک دروازے سے لے جا سکتے ہیں، ان کو تو پورے آپشنس رہیں گے. لیکن جس کا ایک ہو جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کو پکڑ کے جو ہے لے جائیں گے، اس میں ان کے لیے وسیلہ بنیں گے. السلام علیکم. بس بھی سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو اس کے معنی کیا ہے کہ تمام جہان یعنی کہ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ اس دنیا کے جیسے بھی کوئی اور جہان ہے تو کیا ان کا بھی حساب ہوگا اور وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے جیسے کچھ بھی لوگ یہ کرتے ہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیا نبی ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی عالم ہے جہاں لوگ بستے ہیں، انسان بستے ہیں، اور کیا آپ ان کے لیے بھی نبی ہیں؟ اس معاملے میں واللہ عالم بالصواب، ہم نہیں جانتے اس کا کیا معاملہ ہے، کیا انسانیت کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے، مطلب انسان اور کہیں بستے ہیں، واللہ عالم. لیکن بہرحال جو بات ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور جن ان کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور جو بھی انسان اور جن آپ کے بارے میں خبر سنے اور آپ پر ایمان نہ لائے تو بہرحال اس سے روز قیامت پوچھ ہونے والی ہے. اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، میری بعثت کی خبر کو یہود یا نصارہ یا کوئی اور انسان سن لے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ جہنم میں جائیں گا. اتنا ہم جانتے ہیں. اور عالمین سے مراد جو مفسرین نے لیا اس میں سے ایک یہ مراد یہ بھی ہے، عالمین سے مراد انسانی عالم، جنوں کا عالم اور جانوروں کا عالم. عالم مطلب الگ الگ مخلوقات جو دنیا میں بستی ہے وہ سب عالم ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نبی تھے، جنوں کے لیے تھے، انسانوں کے لیے تھے، جانوروں کے لیے تھے، جھاڑ پہاڑ کے لیے بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے، آپ ایک جھاڑ کے تنے سے ٹیکا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے. جب اس جھاڑ سے منبر رسول ہٹا دیا گیا تو حضرت عمر فرماتے جب ہم وہاں بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ سن رہے تھے اس جھاڑ میں سے بچے کے رونے کی جیسی آواز آ رہی تھی. ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ نے کہا وہ میری جدائی سے جو ہے غمزدہ ہے، لہٰذا اس جھاڑ کو کاٹ کر آپ کی منبر کے نیچے لا کے لگا دیا گیا، پھر اس کا رونا بند ہو گیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ کا اللہ کے رسول میرا اونٹ میری بات ہی نہیں مانتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح روایت ہے، آپ گئے اس کے پاس اور اس کے پاس گئے، اس اونٹ نے کان تک آپ کے اپنا جو ہے چہرہ لایا اور کچھ کہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کہہ رہا ہے میں تیری بات اس لیے نہیں مانتا ہوں کہ تو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے. تو آپ جانوروں کے بھی نبی تھے. تو عالم سے مراد یہ ہے جن، انس، جانور، چرند، پرند اور تمام چیزیں یہ بھی ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ کیا اور بھی ایسے زمین اور واللہ عالم اس تعلق سے ہم کچھ بھی نہیں جانتے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح انسان ایک بار سبحان اللہ بولتا تو جنت میں اس کے لیے ایک جھاڑ اگا دیا جاتا، تو انسان پوری زندگی میں ایسے لاکھوں مرتبہ بولتا ہوں گا، اور آپ نے بتایا ایک جھاڑ کی وسعت 100 سال گھوڑے کے اوپر سے مجھے لوگ رفتار سے دوڑیں گا تو بھی ختم نہیں ہوں گا. اور ایک انسان کو جو جنت ملتی ہے تو ادنا درجے کی جنت جو حدیثوں میں سنتے ہیں کہ دنیا سے 10 پٹ بڑی جنت ہے، تو جھاڑ کی وسعت بہت زیادہ ہو جا رہی ہے، اس میں اس کا کیا ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جہاں ایک حدیث میں تو آ رہا ہے کہ جھاڑ اتنے بڑے کہ 100 سال کی ان کی چوڑائی ہے، ایک آدمی ایک کلمہ پڑھے تو اس کو ایک جھاڑ لگ جاتا ہے،
وہیں ایک آدمی کے تعلق سے آ رہا ہے کہ وہ اس کو تو صرف 10 دنیا کے برابر جنت ملیں گی، اور ایک آدمی زندگی میں لاکھوں بار یہ جملہ ادا کر سکتا ہے، لہٰذا لاکھوں جھاڑ اٹھ سکتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ جو انسان تھا جو آخر میں آیا، ظاہر سی بات ہے اس کے گناہ تھے اور اعمال کا ذخیرہ اس کا کم تھا، اس نے یہ سب کیا ہی نہیں ہوگا۔ وہ جو آخری انسان آ رہا ہے اس کے پاس خود بخود اعمال کا ذخیرہ کم ہے، اس وجہ سے تو جو ہے اس کو سزا مل رہی جہنم کی، اور سب سے آخری میں نکل رہا ہے نا، یہ لاسٹ پرسن کے بارے میں حدیث ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس نے نیکیاں بہت کم کی تھی اور عقید توحید پر تھا، لیکن یہ اصل ہوتی ہے یاد رکھیں عقید توحید، کیونکہ جہنم کا بیان نہیں تھا اس لیے میں دونوں کو نہیں ملا سکتا ہوں لیکچر، لیکن ایک سے حدیث سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب جہنم میں لوگوں کو ڈال دیا جائے گا تو جہنم کہیں گی کیا اور ہے، اور ڈالو، پھر اللہ کہیں گا کہ اب ختم ہو گئے لوگ، پھر وہ کہیں گے ابھی جگہ ہے اور ڈالو، اس کے بعد اللہ اپنی جو ہے پیر کو اس کے اندر رکھ دیں گا، وہ فوراً کہیں گے اللہ میں جو ہے تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اور میں جو ہے اپنی بات کو مطلب کوئی نہیں، اللہ بتا دیں گا اس کو، اعلان کر دیں گا کہ کوئی نہیں ہے اس معاملے میں، ہے نا۔ اور پھر جہنم جب کہیں کیا اور ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ اب مجھ میں کوئی توحید پرست باقی نہ رہا سوائے مشرک کے اور کافر کی، مجھ میں کوئی توحید پرست نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید پرست ہوں گا لیکن اعمال نہیں کیے ہوں گے، تبھی تو وہ سب سے آخری میں نکل رہا ہے، چھوٹی جنت مل رہی ہے۔ اگر وہ توحید پرست تھا اور اعمال کیا ہوتا، جو آدمی ذکر کر رہا ہے اللہ کا، تو ظاہر سی بات ہے ذکر سے پہلے تو فرض نمازیں پڑھنا چاہیے اس کو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا نفل نہیں پڑھتے اور فرض نہیں پڑھتے اور نفل کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے کہ اب تسبیح پتہ چل گئی آپ کو، اب کچھ لوگ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی آپ سن کی واضح حدیث سے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جس عمل کو پسند کرتا ہے وہ فرائض ہے، فرائض کے بعد جو شخص نفل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے چلتا ہے، سمجھ اس کا معنی، اس کی آنکھ بن جائے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ صحیح روایت اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر معاملے کو خود کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ آدمی اعمال کرتا ہی نہیں تھا، صرف عقید توحید پر تھا، اعمال نہیں کیے تھے، اس کی وجہ سے جہنم میں گیا، ورنہ اگر وہ اعمال کرتا تو ظاہر سی بات لگتی ہے، اور وہ چھوٹی جنت نہیں بڑی جنت کا انشاءاللہ جس مستحق بنتا۔ انشاءاللہ اسی پہ ہم بات ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ خیرا کثیرا۔ یہ کانفرنس اسی طرح انشاءاللہ اگلے 6 دنوں تک جاری رہے گی۔ آپ تمام سے جو ہے دوست احباب سے شرکت کی گزارش ہے، اور کل جو عنوان رہے گا انشاءاللہ وہ جنت میں لے جانے والے اعمال، اس عنوان پر خطاب ہوگا۔ آپ سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔